الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ملک معروف قاری جناب قاری محمد اویس اصغر صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو
تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 کی رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایک ایسے موضوع پہ ہم بات کرنے والے ہیں جو میرا خیال ہے، بلکہ یقیناً ہر ایک کا مسئلہ ہے۔ کنفیوژنز بہت ہیں ہمارے اندر، ہم بہت سے معاملات کے اندر نہ صرف کنفیوز ہو جایا کرتے ہیں بلکہ کنفیوژن کی شاہراہ پر چلتے چلتے ہم اپنے مستقبل کو مکمل طور پہ تباہ و برباد کر دیا کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی سمجھانے والا اگر وقت پہ سمجھا دے اور یہ بتلا دے کہ راستے کا چناؤ تو صحیح تھا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو تم نے سوچ اختیار کی وہ سوچ غلط تھی، اگر اس سوچ کو تھوڑا سا بہتر کر لیتے تو تمہارا مستقبل سنور جاتا۔ دیکھیں، کسی بھی انسان کی زندگی میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ محنت کا بہت بڑا دخل ہوا کرتا ہے۔ کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے بغیر محنت کی کامیابی حاصل کی ہے۔ جس کسی کو کامیابی ملی ہے اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہوتی ہے۔ آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے نام سنے ہوں گے، تاریخ میں بڑے بڑے نام ہمیں نظر آتے ہیں، ایک سے ایک شاہکار نظر آتا ہے۔ آپ اگر ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں تو کسی نے جو ہے وہ ایک یوں کہیے کہ ڈیڑھیا گھر سے جو ہے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ کسی کے پاس تو چھت بھی نہیں تھی، کوئی اسٹریٹ لائٹس میں بیٹھ کے جو ہے پڑھا کرتا تھا، کسی کے پاس جو ہے وہ فیس دینے کے پیسے نہیں تھے، کسی کے پاس جو ہے وہ لقمہ کھانے کے پیسے نہیں تھے، لیکن ان لوگوں نے محنت کی۔ محنت کرنے کے بعد مستقل طور پہ جد و جہد کرتے رہے، نیت کا اخلاص تھا، ڈیڈیکیشن تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ترقیوں سے نواز دیا اور پھر وہ ایک آئیکن بن کے پوری دنیا کے سامنے آئے۔ آپ کے سامنے تاریخ بھری پڑی ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک بات، چونکہ بینگ اے مسلم میں اس وقت بات کر رہا ہوں، ایک بات بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ سمجھ لیجئے اس بات کو، یہ جو توکل ہے، یہ لفظ توکل بڑا اہم ہے صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہونا، یہ ایک مسلمان کی بنیاد ہے۔ یعنی جب تک آپ اللہ پر اس انداز سے بھروسہ نہ کریں جس انداز سے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو آپ کو رزلٹس وہ نہیں ملتے جس رزلٹ کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بہت ہی باریک سا فرق ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان محنت کرتا ہے، محنت کرتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کسان ہے، کسان کا کام ہے ہل جوتنا، وہ ہل جوتتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ زمین کے سینے کو چیرتا ہے، چیرتا چلا جاتا ہے، اس کے بعد اس میں پانی کو انڈیلتا ہے، اس کے بعد اس میں دانے کو انڈیلتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کی جو ہے آبیاری کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حوادث زمانہ سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی حتی الامکان اپنی جتنی بھی یوں کہیے کہ اپنے صلاحیتیں وہ ساری کی ساری زمین کو دے دیتا ہے، پھر وہ اللہ پر توکل کرتا ہے۔ اب وہ کھیتی اچھی ہو جائے تو یقیناً یہ اللہ کا انعام ہے، اب وہ کھیتی بہت اچھی ہو جائے تو یقیناً اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اب وہ کھیتی خدا نخواستہ بری ہو جائے تو یقیناً یہ اس کا نصیب تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کوئی رزلٹ نہ دے یہ بھی اس کا مقدر تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے حصے کی مکمل محنت کرے، یعنی اپنا پورا 100% جو ہے کسی کام کو دے۔ جب انسان اپنا 100% کسی کام کو دیتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے وہ اس کا ظاہر ہوتا ہے، لیکن باطن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کے جو بھی رزلٹس ملیں گے، اس میں جتنی بھی جھالریں لگیں گی، جتنے بھی ستارے لگیں گے، جو کچھ بھی لگے گا، یہ سب کچھ میرے رب کی عطا ہوگی۔ انسان کے اختیار میں محنت کرنا ہے۔ کوئی بھی شخص اگر اپنی چارپائی پہ بیٹھ کے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کا ورد کرتا رہے تو رزاق تو وہ ہے، وہ اس کو پکارے گا، اس کا ثواب اس کو ضرور مل جائے گا، لیکن جو وہ رزلٹ سے آتا ہے اپنی زندگی کے اندر وہ رزلٹس اس کو نہیں ملیں گے جب تک کہ وہ پریکٹیکلی اپنے آپ کو فیلڈ میں نہ اتارے، محنت نہ کرے، پلاننگ نہ کرے، جد و جہد نہ کرے، صبح و شام اپنے آپ کو جو ہے وہ پسینے میں شرابور نہ کرے۔ یعنی یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس کے بعد وہ اللہ پر چھوڑ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزلٹس اس کو کیا دیتا ہے۔ یعنی بالکل اس طرح کی بات ہے کہ محنت کے بغیر دعا پر بھروسہ حماقت ہے، اور محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ یاد رکھیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توکل کی فلسفی کو بہت واضح کر کے فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح سے بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح سے رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح تو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کے لوٹتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کو اٹھا لیجئے، انتہائی پریکٹیکل لائف ہے، اور پریکٹیکلزم کے بارے میں آپ نے ہمیں بتلایا۔ آپ
تجارت کے لیے بھی نکلے, آپ نے بکریوں کو بھی چرایا. اگر آپ مثال کے طور پر کفار کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے صرف بدر کے موقع پر رات کو دعا نہیں فرمائی تھی, بلکہ پریکٹیکلی 313 کو لے کے آپ میدان میں اترے, اسلحے کے ساتھ اترے, طاقت کے ساتھ اترے, اللہ پر توکل کیا, اور اس کے بعد میدان جہاد میں آپ مکمل طور پہ کفار کے سامنے کھڑے ہو گئے. تو بات سمجھانے کی صرف اتنی ہے, آپ انڈیویجول کیپیسٹی میں بات کریں, آپ کو محنت کرنی ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ محنت پر زام نہیں ہونا چاہیے, بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے. آپ ایز نیشن بات کریں, آپ کو محنت کرنی ہے, لیکن یاد رکھیے گا کہ تفاخر اور تکبر آپ کو اپنی ذات پہ یعنی نیشن کو اپنے اوپر نہیں ہونا چاہیے, اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. رزلٹس اللہ کے اختیار میں, محنت کرنا آپ کا کام ہے, بغیر محنت کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات اس وقت موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں, بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, میرے دل کے بہت قریب ہیں, جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہیں. دوسری شخصیت میرے دائیں جانب یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں, بلکہ یوں کہیے کہ ان کے خانوادے کا احسان ہے ہم پر کہ آج ہم یہ جو آزاد ملک کے اندر سانس لے رہے ہیں, ان کے خانوادے کا احسان ہے ہم پر, ان کے سسر کا احسان ہے ہم پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہستی ہمیں دی کہ جنہوں نے ہمیں فہم کے اور شعور کے دریچے جو ہیں اس میں داخل ہونے کا سلیقہ اور قرینہ بتلایا, اور یہ بتلایا کہ امت کی زندگی جو ہے وہ بنیادی طور پہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں نہیں ہے, بلکہ تفاخر سے کھڑے ہونے میں ہے, اور اپنی خودداری کے منزل کے اوپر جا کے کھڑے ہونے میں. محترمہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید صاحبہ ہمارے سامنے موجود ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ میرے بائیں جانب ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب موجود ہیں, اور میرے دائیں جانب ملک کے ممتاز ثنا خاں ہیں, کمال ماشاءاللہ پڑھتے ہیں, میرے بھائی ہیں, جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب موجود ہیں, اور میرے دائیں جانب بھی آپ ماہر غذائیات ہیں, کمال گفتگو کرتی ہیں, کمال ٹپس دیتی ہیں, محترمہ ڈاکٹر جویریہ محمود صاحبہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, اور آخر میں کچن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ منیرہ کرن صاحبہ, جو کہ روز کمال کھانے بناتی ہیں. آپ تمام احباب کو خوش آمدید اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی منیرہ, آغاز کیجئے, کیا بنا رہی ہیں آج؟ جو ریسیپیز ہیں آج میں بنا رہی ہوں چکن سینڈوچز آل پرپس ڈیری کریم میں, اور ساتھ میں بنا رہی ہوں کوفتہ انڈے, اور ساتھ میں بنے گے ڈرنک کھجور اور ایپل کے ساتھ. تو سب سے پہلے میں کوفتے کے بتا دیتی ہوں کہ کوفتے کے کیا سٹیپس ہیں. میں نے اس میں چکن کا قیمہ لیا ہے, جس میں سوکھے سارے مسالے, سوکھا دھنیا, زیرہ, ساتھ میں کرش چلی, نمک, مرچ, ہلدی, ان سب کو میں نے مکس کرنا ہے. اور جو ثابت مسالے ہیں جیسے ہمیشہ بتاتی ہوں کہ روسٹ کر کے پھر آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری گریوی کے لیے ہمیں سامان چاہیے ہوگا, اس کے لیے پیاز اور ساتھ میں جنجر گارلک کی جو پیسٹ ہے اس کو سوتے کریں گے. پیاز اور جو اس کی جنجر گارلک کی پیسٹ ہے وہ فریش یوز کروں گی میں, پیسٹ اس کی پانی والی بنا کے یوز نہیں کرتی, تاکہ فریش اس میں اروما آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ٹماٹر پیوری پھر اس میں ایڈ کروں گی, اس کی گریوی ریڈی ہوگی. پھر اس میں کوفتے بنا کے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھوں گی. کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کوفتے بنائیں تو آپ اس میں بار بار اپنی اس میں چمچ نہ ہلائیں, کیونکہ کوفتہ ٹوٹ جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اگر ٹوٹ گیا تو بیکار ہو گیا. ہاں جی, تو اس لیے آپ اس کو ہلکی آنچ میں بہت سافٹ ہینڈل سے پتیلے کو ہلائے تو بہتر ہے, تاکہ اس کی ٹاس ہو جائے. اس کے ساتھ آپ کی جو اس کی گارنش ہوگی, جنجر ہوگا, ہری مرچ ہوگی, اور انڈے اینڈ میں بوائل کریں گے. انڈے جب بوائل کریں تو اس کی بھی ٹپ ہے کہ ٹھنڈے پانی میں انڈے نہیں ابالنے, پانی جب بوائلڈ ہو تب آپ اس میں انڈے ایڈ کیجیے گا. اس کے ساتھ سالٹ ڈالیے گا, کیونکہ آپ ٹھنڈے پانی میں جب پانی میں ابالتے ہیں تو وہ ایک تو وہ بہت ٹائم لیتا ہے, اور اکثر انڈے اس میں پانی چلا جاتا ہے, وہ انڈے پیچک سے جاتے ہیں. تو اس لیے کہ جب پانی بلانچ ہو رہا ہو تو آپ انڈے ایڈ کریں سالٹ کے ساتھ. 3 سے 4 منٹ لگیں گے, انڈے بوائلڈ ہو جائیں گے, پھر آپ انڈے کو نکال لیجیے گا. اور اس کے بعد انڈے کی گارنش ہوگی. سیکنڈ جو تھرڈ ہماری ریسپی ڈرنک کی ہے, اس میں نے کھجوریں لی ہیں, کھجوروں کو میں نے میش کر لیا. اس کے بعد ایپلز اس میں جائیں گے, کھجور ہوگی, ساتھ میں کریم ہوگی, ساتھ میں اس میں ملک ہوگا. شوگر سیرپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں, آپشنل, اگر جیسے بچے پینا چاہ رہے ہیں. لیکن بڑوں کے لیے ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ سیب اس کی جگہ کیلے 2 اور ایڈ کر لیں, تو سویٹنر کا وہ کام کرے گا, اور آپ کا یہ افطار کے لیے ایک بہت اچھی ڈرنک کی. جو بڑوں کے لیے ریکمنڈیشن آپ نے دی ہے نا وہ صحیح ہے, وہ صحیح. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ آج کی میری 3 ریسیپیز ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے, اور ہم جو ہے وہ انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب موجود ہیں, صاحبہ موجود ہیں, کمال گفتگو آج ہونی ہے. پہلے تو ذرا آغاز کیجیے مفتی صاحب. میرا خیال ہے یہ جو ہمارے یہاں موضوع بڑا ڈسکس ہوتا ہے صاحب کہ محنت کی جائے یا توکل کیا جائے, توکل کیا جائے یا محنت کی جائے. مطلب یہ قوم اس میں کنفیوز ہو جاتی ہے کہ صاحب ایک طبقہ وہ کہتا ہے سرین توکل کرو, ایک طبقہ وہ کہتا ہے نہیں جی
محنت سب کچھ ہے، مطلب محنت ہی جو ہے وہ سب کچھ دے گی۔ پہلے میرا خیال ہے توکل کے فلسفے کو واضح کرتے ہیں، قرآن توکل کے بارے میں کیا کہتا ہے، دین اس کے بعد آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکل کا معنی ہے بھروسہ کرنا، ٹھیک ہے، اور اصطلاح شرع میں توکل کہتے ہیں کہ دل سے کار ساز حقیقی پر اعتماد رکھنا، ٹھیک ہے، یہ توکل ہے۔ قرآن مجید میں درجنوں آیات میں توکل کے حوالے سے مختلف جہتوں سے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ میں سورہ آل عمران سے شروع کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب آپ نے کوئی بھی اہم فیصلہ کرنا ہو تو آپ اپنے اصحاب، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیں۔ اوکے، یعنی اسباب اختیار کریں، ٹھیک ہے، جب آپ نے مشورہ کر کے کسی ایک نقطے پر اتفاق کر لیا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ نے پختہ ارادہ کر لیا تو اب آپ اللہ پر بھروسہ کریں۔ یہ ہے توکل کا فلسفہ، اوکے، کہ توکل کا معنی یہ ہے کہ ظاہری اسباب اور تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ دل سے اعتماد اللہ پر ہو کہ نتیجہ اس کے سپرد ہے، بالکل ٹھیک ہے، جو اس کی تقدیر میں ہمارے لیے نتیجہ ہے وہی ظاہر ہوگا۔ صحیح، سورہ یوسف میں آئیے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادگان کو مصر جانے کا حکم دیا، ٹھیک، تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، آپ سب بھائی ایک دروازے سے مت داخل ہونا، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سارے ماشاءاللہ خوب روح جوان تھے اور انہیں دیکھ کر لوگ رشک بھی کرتے تھے اور حسد بھی کرتے تھے۔ تو آپ نے اپنے بچوں کو نظر بد سے اور لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے تدبیر کے طور پر فرمایا کہ ایک دروازے سے مت داخل ہونا، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یاد رکھنا ان الحکم الا للہ، میں تمہیں تدبیر بتا رہا ہوں، اس کے باوجود اگر مصیبت آ گئی تو یہ اللہ کا حکم ہوگا، اللہ اکبر، اور اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اللہ اکبر، اور پھر ساتھ فرمایا علیہ توکلت، میرا بھروسہ اسی پر ہے، ہاں، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ پر ہی وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ پر ہی توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں اور انہیں چاہیے وہ توکل کریں۔ اب اس آیت میں بھی غور کیجئے کہ حضرت یعقوب پیغمبر خدا توکل کا فلسفہ کیا دے رہے ہیں کہ تدبیر اختیار کی ٹھیک، اور بھروسہ اللہ پر کیا۔ صحیح، سو توکل کا معنی جو آج قوم کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ محنت ہو، اسباب اختیار کیے جائیں اور ساتھ بھروسہ اللہ پر ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس سے ماوراء ہو کر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، ایک طویل مدت بیمار رہے، اللہ چاہتا تو انہیں بغیر کسی ظاہری سبب کے شفا دے دیتا، لیکن اللہ نے کیا کیا، دارالاسباب میں ہے نا، اس لیے اس کے تحت ان کو شفا دی۔ انہیں فرمایا کہ آپ اپنا پاؤں زمین سے مس کیجیے، ماریے زمین پر پاؤں مارا، چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس پانی سے آپ غسل کر لیں، انہوں نے غسل کیا، شفا یاب ہو گئے۔ سبحان اللہ، چونکہ وہ دارالاسباب میں ہیں، اللہ کی قدرت اپنی جگہ بجا ہے، وہ بغیر کسی ذریعے اور سبب کے بھی شفا دے سکتا ہے، لیکن اس نے لوگوں کو یہ بتایا کہ دارالاسباب میں اسباب اختیار کرنے ہوتے ہیں، اگرچہ کوئی کمزور صحیح سبب کیوں نہ اختیار کیا جائے، سبب ضرور اختیار کرو، نتیجہ اللہ کے سپرد کر دو، اللہ پاک تمہیں اس نتیجے کی بدولت، اس سبب کی بدولت بہتر نتیجہ عطا فرمائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے، کیا کمال خوبصورت ابتدا آپ نے فرمائی ہے۔ ابھی جس صاحب موجود ہیں ان سے بھی پوچھیں گے، صاحب یہ تو آئیکونس کا گھر ہے نا، ستاروں کا گھر ہے، تو یہ جو محنت ہے بیسکلی اس کی فلسفی کیا ہے؟ کہیں میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن کہیں مجھے لگتا ہے کہ نوجوان آج بڑے تن آسان ہو گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، لوٹ کے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔
جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. انٹرسٹنگ موضوع ہے ناظرین آج کے. ہمیں زیادہ فوکسڈ محنت کے حوالے سے ہونا چاہیے, زیادہ فوکس توکل کے حوالے سے ہونا چاہیے. انیشیل گفتگو ابھی مفتی صاحب نے فرمائی ہے, لیکن اس میں بہت سی باتیں, بہت سے سوالات ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ یہ جو ہمارا برین ہے نا, برین, یہ جو ہماری 5-6 فٹ کی باڈی کے اوپر جو ہمارا برین ہے, یہی سب کچھ ہے صاحب. ہماری فنگر ٹپس پہ ساری چیزیں موجود ہیں. ہم جیسے چاہیں گے اپنی ترقی کو بھی ہینڈل کریں گے, دنیا کو ہینڈل کریں گے. یہ توکل وغیرہ معاذ اللہ ایک بڑی دوسری بات ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم بنیادی طور پہ کیا. آغاز ذرا کرتے ہیں جسٹس صاحبہ سے. جسٹس صاحبہ وہ مجھے تو علامہ اقبال علیہ رحمہ کا وہ 2 مصرے یاد آ گئے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں, نوری ہے نہ ناری. تو ذرا بتائیے یہ محنت کی فلسفی کیا ہے, ذرا یہاں سے آغاز کریں. کوئی کام دنیا میں آپ ترقی نہیں حاصل کر سکتے جب تک آپ محنت نہ کریں, بلکہ یہ تو قائد نے فرمایا تھا کام کام اور کام. تو سب جو بھی ہے وہ یہی کرے پہلے, تو پھر ہی آگے ترقی ہوگی. اور علامہ نے فرمایا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو جو میرے تائیں ہوتی ہے محنت میں نے کرنی ہے, جو ان کے تائیں ہوتی ہے پروفیسر صاحب کے وہ انہوں نے کرنی. ہر شخص نے اپنے حصے کا ڈالنا ہے قوم کی ترقی میں نشانی. اور 54 ہم ہیں دنیا میں پاورٹی انڈیکس میں, آج ہی میں دیکھیں توبہ. لیکن یہ غنیمت ہے کہ ابھی ہم بنگلہ دیش اور ہندوستان سے آگے ہیں. یہ IMF کی رپورٹ. ہاں لیکن وہاں میں دیکھیں یہاں فرق کیا ہے. یہاں فرق یہ ہے کہ ہندوستان کی اگر مطلب عوام غریب ہے نا تو ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھیک منگی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ دوسرا ہے. ہمارے اگر عوام پہ پریشر ہے تو ہمارا تو مسئلہ یہ ہے صاحب, ہمارے اوپر والے جو ہیں وہ اس بات پہ شادیانے بجاتے ہیں کہ ہم بھیک مانگ کر آئیں. یہ فرق ہے نا, یہ اس فرق کو بھی تو سمجھیں. قرض کی پیتے تھے میں اور یہ کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی میری فاقہ مستی ہے. تو یہ فاقہ مستی نے رنگ نہیں لانا جب تک آپ اس کو دور کرنے کے کچھ طریقے کار نہ اڈاپٹ کرے. اور جیسے آپ نے فرمایا ہماری تو آدھی سے زیادہ آبادی اس وقت غربت کی سطح سے نیچے ہے, 40% سے اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان کے حالات کو کچھ بہتر بنائے. میرا بھی اس میں حصہ ہے اور باقی ہمارے جتنے بھی ہیں یا مہمان سب کا حصہ. آپ کی پوری عمر گزری, ظاہر ہے آپ کا خانوادہ کیا عظیم خانوادہ ہے. بلکہ میں نے کہا نا ابتدا میں کہ اس خانوادے کے تو احسانات ہیں ہم پر, اور ہم تو کبھی آپ لوگوں کے احسانات کو فراموش کر ہی نہیں سکتے. اور یہ تو احسان فراموشی ہوگی کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اگر خدا نخواستہ آپ کو خاکم بدین فراموش کریں. تو آپ نے تو زندگی میں بڑے زیر و بم بھی دیکھے, اور آپ نے ایسی شخصیات, بلکہ خود علامہ کی اگر ہم بات کریں تو کہاں سے اٹھے کہاں پہنچے, کچھ مثالیں بتائیں ذرا. آج لوگوں کو کچھ موٹیویٹ کریں, نوجوانوں کو موٹیویٹ کریں. تن آسانی بڑی پیدا ہو گئی ہے, محنت کی عظمت کیا ہے ذرا یہ تو بتائیں لوگوں کو. یہی تو فرماتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی یہ تن آسانی. تو محنت کے بغیر کوئی کام دنیا میں آگے آپ کو بڑھانے کا موقع نہیں دے سکتا. کہتے ہیں نا جیسے آپ نے ابھی کہا یقین محکم عمل پہ ہے, تو عمل پہ تو بہت زیادہ ان کا ہے زور. اور ان کے آپ پوچھ رہے تھے کہ بچپن کی یادیں, میری علامہ سے ملاقات نہیں ہوئی. ان کا وصال میری پیدائش سے پہلے ہو گیا. عمر میں تو اب ذوف طاری ہو رہے ہیں, 80 سال سے اوپر میری عمر ہے, لیکن ان کا تو انتقال ہوا تھا 1938 نہیں وہ جو آپ نے ظاہر ہے جی ہاں. تو بس جو گفتگو سنی ڈاکٹر جاوید اقبال سے, کچھ اس میں یاد آتا ہے یہ کہ بڑے سرخ و سفید تھے, اور جب وہ مدرسے میں گئے تو پڑھ رہے تھے تو ان کے جو استاد بعد میں ہوئے انہوں نے ان کو وہاں کہیں دیکھا مدرسے میں, اور یہ بڑے انہماک سے میر حسین, تو وہ کہنے لگے جا کے ان کے والد سے نور محمد سے کہ یہ مجھے بہت ذہین لگتا ہے, آپ میری تحویل میں دے دیں تاکہ صرف لوگوں کے نکاح کرانے میں اور جنازے پڑھانے پہ نہ صرف اتفاق رہے, کیونکہ اگر وہ مسجد میں تعلیم حاصل کرتے تو یہی کرتے. وہ ان کو لے تو گئے اور انہوں نے ان کو تعلیم دی. علامہ کا ایک میں سمجھتی ہوں ان کے ساتھ سانحہ یہ ہوا کہ والدہ ان کے اپنے ہاتھ سے ہر کام کرتی تھی, جیسے بہت اب بھی ہمارے گھروں میں رواج ہے. وہ باورچی خانے میں گئیں اور علامہ کو کوئی ہوئی تھی, اقبال اب تو کہنا چاہیے کہ اس وقت تو علامہ نہیں تھے, ان کو کچھ تھوڑی سی ہوئی تھی کمر پہ اور ایسے کوئی تکلیف, ریش.
انہوں نے جوکیں لگوا دی ان کی والدہ نے. اچھا. اب جب جوکیں لگوائیں اور خود چلی گئی باورچی خانے میں, وہ جوک جو تھی, ایک جوک یہاں ان کے کان کے اوپر سے آنکھ کے قریب آ گئی اور وہاں سے اس نے خون چوس لیا. تو شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ علامہ کی بینائی اچھی ایک ہی آنکھ میں تھی, تقریباً دوسری آنکھ سے وہ نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ وہ جوک نے سارا. اور یہ بچپن میں کس ہاں, یہ تو بالکل چھوٹی عمر میں تھے نا, میرا خیال ہے 5-6 سال. لیکن مطلب آپ کی نگاہ سے کبھی گزری یہ بات؟ نہیں, کبھی نہیں گزری یہ بات. پتہ نہیں, شاید زندہ رود میں ڈاکٹر جاوید اقبال نے ذکر کیا ہوا, بلکہ انہوں نے 9 سال کی تحقیق میں لکھا تھا. لیکن یہ اتنی اگر عام بات ہوتی تو یہ اتنی اہم بات عام نہ ہوئی. میں تو حیران اس بات پہ ہوں, ورنہ تو ایک آنکھ سے اگر مثال کے طور پہ بینائی گئی ہوئی ہے, اس کا مطلب علامہ پوری زندگی جو ہیں وہ ایک ہی آنکھ سے ان کا ویژن تھوڑا سا تھا. جب جو کو شاید انہوں نے جھٹکا یا ماں نے آ کر اتارا تو تھوڑی سی بینائی رہ گئی, لیکن زیادہ تر چلی گئی تھی. تو سارا ان کا انحصار ایک ہی آنکھ پہ تھا. پوری عمر اس طرح گزاری آپ نے؟ ساری عمر آپ کو پتہ ہے. اور یہ دیکھیے کہاں کہاں گئے, کیمبرج تک انہوں نے تعلیم حاصل کی. اچھے اس اساتذہ کا کام ہوتا ہے. اوفو, تو ایک ہی آنکھ سے علامہ پوری زندگی دیکھتے رہے اور اتنا بڑا نام مقام جو ہے وہ آپ نے, یعنی ایک آنکھ سے دیکھنے والے نے اصل آنکھیں قوم کو جو ہیں وہ عطا کر دیں. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بصیرت روشن تھی بات. یہ ڈاکٹر صاحب محنت کی فلسفی, نوجوان جو ہے وہ آج بہت تن آسان جو ہیں ہوئے, کیا وجہ ہے کہ مطلب ہمیں لگتا ہے ایسا ہے کہ صاحب ایک کوئی شارٹ کٹ زندگی میں مل جائے تو ہم بہت تیزی سے ترقی کر جائیں گے؟ بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, آپ کا چینل کا شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. سر, محنت کا فلسفہ بیسیکلی ایک ایسے کانسیپٹ میں چھپا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں مشن سٹیٹمنٹ. اگر آپ کو اپنی اوائل عمری میں اپنے والدین سے, اپنے اساتذہ کرام سے, یا جو کمپنی آپ کی قریب آپ کے لوگ ہوتے ہیں, وہاں سے کوئی ایسی انسپریشن نہ مل سکے جس کو مشن سٹیٹمنٹ آف لائف کہتے ہیں, تو شاید محنت کا فلسفہ پھر باقی عمر آپ کو سمجھ نہیں آ پاتا. تو میرے نزدیک تو محنت کو اور توکل کو اس کانسیپٹ کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ ہر وہ شخص ہی توکل کر سکتا ہے جس کے پاس کوئی مشن سٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل, آپ نے ایک بڑا ٹارگٹ اپنی زندگی میں سیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو محنت تو کرنی ہے, اس کے لیے آپ کے اندر وہ قوت ایمانی بھی ہے, آپ ایفرٹ کرنے کے لیے تیار بھی ہیں, آپ سختیوں سے گزرنے کے لیے تیار بھی ہیں, لیکن جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے آپ کا, ضروری نہیں وہ آپ کے حق میں ہو. بالکل ٹھیک. جب وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ آپ کے خلاف ہوگا, بعض اوقات دنیا آپ کے خلاف ہوگی, بعض اوقات حالات آپ کے خلاف ہوں گے, بعض اوقات حکومت وقت آپ کے خلاف ہوگی, تو یہاں محنت کے ساتھ توکل کام آئے گا. اور اگر آپ کا جو محنت ہے بغیر توکل کے ہوگی تو آپ مار کھا جائیں گے. اچھا, اس میں ایک اور کانسیپٹ بھی ہے جو ہمارے ہاں بڑا ہی, آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں نا ایک ٹرم ہے, ہمارے ہاں بھی پڑھائی جاتی ہے پولیٹیکل سائنس IR میں, سمارٹ پار کے نام سے, یعنی سمارٹ قوت یا طاقت. اس کے ساتھ ساتھ ہی آج کل لوگ پڑھا رہے ہیں سمارٹ ورک. کہتے ہیں اب ہارڈ ورک کا دور نہیں رہا, سمارٹ ورک کا دور ہے. تو جہاں تک میرا اپنا تجربہ ہے تعلیم و تدریس کا, کچھ خود بھی موقع ملا پڑھنے لکھنے ریسرچ کرنے کا, سر سمارٹ ورک بھی وہی شخص کر سکتا ہے جس نے اپنی زندگی کے ایک لمبے عرصے میں ہارڈ ورک کیا ہو. بالکل ٹھیک. وہ ہارڈ ورک سے آپ ایکسپرٹی حاصل کرتے ہیں, پھر ایک مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پر اس میں سمارٹنس آ جاتی ہے, ایلیکوینس آ جاتی ہے, کوالٹی باقی کمپیریٹیولی چیزوں سے بہتر ہو جاتی ہے. اب وہ جو سمارٹ ورک کے پیچھے آج کی دنیا ہماری بھاگ رہی ہے, زیادہ تر نوجوان نسل بھاگ رہی ہے, جس طرح ہم اپنے سمارٹ گیجٹ سے استعمال کر رہے ہیں, حقیقت میں جو دنیاوی زندگی ہے, اور اگر بینگ اے مسلم میں دیکھوں تو دنیاوی زندگی سے جو آخرت کا سفر ہم نے طے کرنا ہے, یا جو دنیا کو آخرت کی کھیتی بنانا ہے, اس میں آپ کی محنت, ایمان اور ایمان کامل بغیر توکل کے ممکن نہیں ہے. یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے صرف محنت کر لی ہے اور میرا اللہ پہ ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے, تو اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتا ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں عطا کرتا. ٹھیک. بہت سی محنتیں کرنے کے بعد بھی آپ فیل ہو جاتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے.
اکثر ایسا ہوتا ہے, اور بڑے لوگوں کے ساتھ تو ہوتا ہی ایسا ہے, بیکاز ان کی آزمائش ہی یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے سب حربے آزمانے کے بعد, اٹ موسٹ کوشش کرنے کے بعد, اب اللہ تعالیٰ نے فائنل سٹیج پہ انہیں پہنچانا ہے, تو ان کے توکل کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, انسانی تاریخ کی کوئی ایک سینچری, کوئی ایک 100 سال ایسے آپ کو نہیں گزرے ہوئے ملے ہوں گے جہاں پر آپ کو کسی نہ کسی قوم میں توکل والے لوگ نہ ملے ہوں. یعنی انسان کی جو زندگی ہے اور انسان کی جو تاریخ ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہی تب لیتی ہے جب مجھ میں اور آپ میں یا ہمارے دور میں, ہمارے کانٹمپریریز میں توکل والے لوگ ہوں جو ہمیں انسپائر کریں. آپ دیکھیں پاکستان موومنٹ میں قائد اعظم محمد علی جناح, آپ دیکھیں حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ, آپ دیکھیں جو ہمارے مولانا شوکت علی, مولانا جوہر علی, یہ جتنے بھی لوگ ہم ان کو دیکھتے ہیں وہ محنتی تو تھے, کمپیٹنٹ تو تھے, ایکسپرٹیز تو تھی, لیکن توکل بھی تھا. اسی طرح آپ 21ویں صدی میں دیکھ لیں, 20 سال ہماری قوم نے وار آن ٹیرر سے لڑا ہے, ڈائریکٹ کنفرنٹ کیا ہے, گلی میں, محلے میں, مسجد میں, مندر میں, مینا بازار میں, بچوں کے اسکول میں, کلاسز میں, ہر ایک جگہ. لیکن ساتھ ساتھ یقین نے محکم تھا کہ ہم اس سے ڈٹ کے لڑیں گے, اور صرف افواج نہیں, عوام میں بھی وہ توکل پیدا ہوا. اور سر ایک چیز میں, اور ابھی دیکھیں آج جو حملہ ہوا ہے شمالی وزیرستان میں, آج جو حملہ ہوا ہے, آج حملہ ہوا ہے, اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے. ظاہر ہے وہ آج بھی ہم لڑ رہے ہیں, آج بھی ہم لڑ رہے ہیں, آج بھی ہماری فوج لڑ رہی ہے. میں ایک گزارش آخر میں کرنا چاہوں گا, توکل کے لیے آپ کو ایک لیونگ انسپریشن اور ایک لیڈرشپ کی بھی ضرورت ہے. اگر آپ باتوں میں لوگوں کو توکل سکھائیں گے تو لوگ کبھی توکل نہیں کر سکیں گے, کیونکہ جو لوگ دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو توکل کے لیے آپ کو آئیڈیل پیدا بھی کرنے ہیں, اس طرح کے کریکٹر بلٹ بھی کرنے ہیں. اچھا, اس میں یہ بڑا اچھا موضوع آپ نے چھیڑ دیا, اور اس پہ ذرا آگے بات کرتے ہیں. جو انسپریشنز ہیں ہماری, میں اس وقت چونکہ اسپیسیفک ہم مسلمس کی بات کر رہے ہیں, نان مسلمس کا تو ظاہر بلیو ہی نہیں ہے, وہ تو صرف سمپل جو ایک اپنا ذہنی کیلکولیشنس پہ جو ہے وہ سارا بلیو کرتے ہیں. تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ ظاہر اللہ کی طرف سے. اس پہ ہم گفتگو کریں گے, اس بات کو اور کھولتے ہیں تھوڑا, تاکہ جو انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ ہمارے رویے ہیں وہ ذرا سامنے آئیں. لیکن یہ جو ہارڈ ورکنگ کی اسمارٹ ورکنگ کی بات ہو رہی تھی جویریہ, جی بہت سے ہارڈ ورکرز ایسے جو ظاہر دن میں بڑا محنت کر رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ یہ جو ہماری پٹھان برادری ہے جو مطلب بڑا مطلب سمجھ لیجئے کہ اپنا یہ توڑ پھوڑ کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ اور دیگر ہمارے جو مطلب لوگ ہیں جن کی صبح شام بڑی محنت ہو رہی, پسینہ بڑا ان کا مطلب. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ ان کو جو ہے سحری میں ایسا کیا کھانا چاہیے جو پورا دن ان کو سوٹ کرے اور ان کی انرجی لیول جو ہے برقرار رہے؟ السلام علیکم, تھینک یو سو مچ. اچھا, میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بیسیکلی یہ لوگ ہماری قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں, اور ان کے بغیر آپ کنگ اور کوئین نہیں بن سکتے. گھر بنانے والے ہو گئے, بہت سے لوگ ہو گئے, یہ ہمارے بیسکس مطلب معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں, مزدوری وغیرہ جو کر رہے ہوتے ہیں, ہاں, اور ان کے بغیر معاشرہ نامکمل ہوتا ہے. اور آن دا ادر ہینڈ جو لوگ محنت مزدوری کریں یا جو اس طرح کام کریں, بائکس پہ سفر کر رہے ہیں, اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں. بینکس میں جاب کرنے والے, میڈیا میں, ڈاکٹرز, کنسلٹنٹس, میڈیکل آفیسرز, نرسز, جو یہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں. اچھا, اب روزوں کے حوالے سے بات کی جائے, رمضان المبارک کے حوالے سے بات کی جائے, تو ہر خاص و عام کو انرجی اور پراپر نیوٹریشنل ویلیو کی چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے ریکمینڈ کی جاتی ہیں. جس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ چاہے خاص عام ہو, غریب امیر ہو, یا کسی بھی سوشو اکنامک فیکٹر سے تعلق رکھتا ہے, کوشش کریں کہ خوراک کو سادہ رکھیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پینز یا کسی قسم کی ہارٹ برن, یعنی جسے کہتے ہیں نا, جو لوگ اکثر اوقات کہتے ہیں کہ جگر کا مسئلہ ہو رہا ہے یا ہارٹ برن ہو رہا ہے, یا اس کے علاوہ وامٹ کی فیل آ رہی ہے, یا پینز ہو رہی ہیں, یا گیشیس سبسٹانسز ہیں, وہ تمام چیزیں تبھی ہوتی ہیں جب ایک نارمل پراٹھے کے سائز سے زیادہ آپ بڑا پراٹھا کھا لیتے ہیں یا اس سے زیادہ ڈبل سرونگ لے لیتے ہیں, اور رات بھر کھاتے رہتے ہیں. ہاں, مطلب آپ انڈے بھی لے رہے ہیں, ساتھ میں آپ کوئی نہ کوئی گریوی بھی لے رہے ہیں, ساتھ میں آپ نے دہی بھی لے لی, دہی کے علاوہ لسی بھی لے لی, لسی کے بعد آپ کو یاد آیا کہ کوئی اور چیز تو نہیں رہ گئی, اچھا آپ نے کہا شام کو کھجوریں کھانی ہے, ابھی بھی کھا لوں, نہیں چائے بھی پینی ہے, اچھا پھر چائے بھی پینی ہے. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے, آخر میں گٹکا بھی کھانا ہے. کراچی یو آر اسپیکنگ اباؤٹ دا کراچی سے. اچھا خیر, نہیں وہ پان چالیا گٹکا, وی آر ان لاہور رائٹ ایٹ دی مومنٹ. بتا رہا ہوں میں, نہیں آپ مجھے پتا ہے, آئی کین, مجھے لوگ سگریٹ کے بغیر نہیں رہ پاتے, مجھے یہ بھی بات بالکل ہے. اچھا, اب وہ کیا ہوتا ہے جو انسٹنٹلی ایک دم سے جو آپ نے رولر کوسٹر باڈی از لائک
ٹیمپل ناٹ اے ٹریش کین. آپ اس میں ایک دم سے ہر چیز گرا دو گے تو آپ کو کیا ہوگا, پینز ہوں گی اسٹمک میں. بیچارہ میدا بھی سہما ہوا ہوتا ہے. کیا کیا ابھی یہ گرا ابھی ہو گیا. یو آر رائٹ, ایبسلیوٹلی رائٹ. ایکچولی دیکھیں صحت ہے تو سب کچھ ہے, اور صحت مندانہ طور پہ اگر آپ روزے رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں نمبر 1 یہ کہ سادی خوراک رکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو پینز نہ ہو, گیشیس سبسٹانسز یا ہارٹ برن نہ ہو, تو آپ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کم کریں. کوشش کریں کہ دیکھیں ہمارا جو ہے نا جو فرائیڈ آئٹمز ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں, سحری میں بھی افطاری میں بھی. کریں کیا یہ بتائیے نا, آپ ڈرا رہی ہیں. میں بتا رہی ہوں کہ یہ نہ کریں, اور جو کرنا چاہیے آپ براؤن بریڈ لے لیں. اچھا آپ ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں, ڈائبیٹک جو ہیں وہ ساتھ میں سنیمم کا کہوا لیں, جو سونف الائچی پودینہ ہے اس کا پانی لیں. کہوا پینے کی کہوا از ناٹ نیسیسری, آپ ڈیٹاکس واٹرز بھی لیتے ہیں, چائے کی جگہ یہ لے لینا, مطلب بات ہاں کلینز ہوتی ہے. بالکل صحیح. ہاں بلیک کافی کا استعمال نہ کریں کیونکہ وہ ویٹ لاس کرتی ہے اور وہ آپ کو بہت انسٹنٹلی بھوک لگا دیتی ہے. اچھا تو وہ استعمال نہ کریں. دہی کا استعمال مطلب بالکل زیادہ رکھیں, پر اتنا زیادہ نہ رکھیں کہ آپ. اچھا بہت سے لوگ نہیں کھا رہے ہوتے, اس کے باوجود ان کا ویٹ بڑھ رہا ہوتا ہے. وہ ان کا میٹابولزم ڈسٹرب ہوتا ہے, ان کو ہارمونل امبیلنسز ہوتے ہیں. وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ پہ چیک نہیں رکھتے. میٹابولزم اگر ٹھیک ہو تو پھر دیکھیے جو لوگ اپنے آپ پہ چیک. ذرا سوچیں اس کا جواب تسلی سے, بعد میں لوں گا. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. 1445 ہجری 2024 کی رحمت رمضان خصوصی براہ راست نشریات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال. اور آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کچن کی جانب, اور بتائیے جی منیرہ صاحبہ کہاں تک پہنچی؟ جی کوفتے دم پہ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں ٹینگ بنانا چاہوں گی, جو کہ ٹینگ ایک بہت ہی ریفریشنگ اور فل آف وائٹامن سی ڈرنک ہے, جبکہ پورے رمضان میں جب آپ افطاری کے ٹائم پوری فیملی اکٹھی ہوتی ہے تو ان کو بہت ہی انرجی ان کو کمپلیمنٹ کرتا ہے. اس پہ وائٹامن سی اینڈ وائٹامن ڈی اور ساتھ میں زنک اس کی امیونٹی کو بہت بوسٹ اپ کرتا ہے. اور اس کے بہت سارے مختلف فلیورز ہیں, یہی نہیں کہ صرف اس میں جو میں استعمال لیمن پیپر ہے, اس میں اورنج فلیور, پائن ایپل, اور یہ بہت ہی زیادہ کمپلیمنٹ کرے گا آپ کی دن بھر کی تھکن کا, جو آپ تھکن کا احساس ہوتا ہے. تو آج میں بنا رہی ہوں ٹینگ کا فلیور لیمن پیپر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی کی سینڈوچز ہیں وہ میں نے ریڈی کر لی ہیں, اور ابھی جو تھرڈ ڈرنک ہے وہ میں بھی ریڈی کروں گی. وہ اب ریڈی کریں گے, چلیں لگی رہیے, بتائیے فائنلی پھر کہاں تک پہنچتی. اچھا اب ذرا آئیے صاحب اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. جو توکل کا ورڈ ہے, اس کے مختلف اسٹیپس ہیں, مختلف درجات ہیں, اس کی مختلف فارمز ہیں. اس پہ ذرا بات کیجیے بنیادی طور پہ کہ اس کے درجات کیا ہیں, اس کی فارمز کیا ہیں, تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے صاحب کہ جو توکل ایکچولی جو ہے اس کی ایسنس ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے. دیکھیں بنیادی طور پر تو ایک توکل یہ ہے جو ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے, جس کے بغیر بندہ مومن ہی نہیں ہوتا. وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا کارساز حقیقی, فاعل حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے. ٹھیک ہے. اس کے چاہے بغیر آپ کو کوئی نعمت, کسی طرح کی کوئی اعزاز, کوئی عزت, کوئی رزق یا کوئی بھی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو بنیادی ایمان ہے یہ بھی ایک توکل ہے. بالکل ٹھیک ہے. جسے یقین بھی کہتے ہیں, توکل بھی کہتے ہیں, یہ تو ضروری ہے. اس کے بغیر آپ مومن نہیں ہیں. دوسرا توکل کا درجہ یہ ہے کہ آپ محنت کریں, مزدوری کریں, اور بھروسہ اللہ پر رکھیں کہ وہ مجھے اس کا خیر والا نتیجہ عطا فرمائے گا. جیسے کہ ایک صحابہ آئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں, واہ, یا میں اس اونٹ کو باندھ دوں اور توکل کروں. واہ. تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کو باندھ دو اور توکل کرو. واہ, یعنی یہ توکل کے شرائط میں بھی آ گئی بات. شرائط میں بھی آ گئی, یہ شرط بھی ہے, اور توکل کا ایک سمجھے کہ بہت بلند درجہ نہیں ہے, یہ درمیانہ درجے کا توکل ہے. یہ درمیانہ درجے, یہ درمیانہ درجے کا توکل. اس سے اعلیٰ درجے کا توکل کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟
اس سے اعلیٰ درجے کا توکل یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی ذات سے ہر حال میں مطمئن رہے. واہ واہ. چاہے آپ محنت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے آپ مسافر ہیں, چاہے آپ عبادت میں ہیں, کسی بھی حال میں ہیں آپ کا دل اللہ سے مطمئن ہے, یہ بھی توکل ہے. واہ. اور یہ توکل کا اعلیٰ ترین درجہ ہے جو صالحین اور اولیاء کو حاصل ہوتا ہے. اللہ اکبر. اچھا, میں یہاں پر توکل سے متعلق ایک اور حدیث سنا دوں. بتائیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل ایسے کرو اللہ اکبر, جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے, تو پھر وہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے. اللہ اکبر. وہ کیسے؟ میں پرندے صبح صبح بھوکے پیاسے نکلتے ہیں, لیکن شام کو گھر پلٹتے ہیں گھونسلوں میں تو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں. اچھا, یہاں میں ذرا ایک سوال آپ سے فلوٹ کر آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ یہ جو حدیث پاک ہے, یہ حدیث پاک بہت سے لوگ جو ہیں اس پہ ذرا کنفیوز اس اعتبار سے ہو جاتے ہیں کہ اس کو دلیل بھی بناتے ہیں کہ صاحب بات یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے, یعنی آپ فرم بلیو کریں اللہ کے اوپر, آپ کو روزی کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائے گی, روزی خود آپ کے پاس مطلب چل کر آئے گی. اسی حدیث میں اس سوال کا جواب ہاں بتائیے ذرا. وہ یہ ہے کہ پرندے بیٹھے نہیں رہے, صبح اٹھے ہیں, انہوں نے سعی کی ہے, صحیح کی ہے, نکلے ہیں, کوشش کی ہے, پھر انہیں عطا ہوا ہے. اسی لیے میں شروع میں بھی کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے. اللہ نے ہر اعزاز اور نعمت کا کوئی نہ کوئی سبب پیدا کیا ہے. اس سے ہم رزق معلق بھی کہتے ہیں کہ ہمارا رزق کسی نہ کسی کام پر معلق ہے. ٹھیک ہے. جب ہم وہ کام کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, سیلری کی صورت میں رزق ملتا ہے. ہم بزنس کرتے ہیں تو ہماری ٹریڈنگ کی صورت میں یا مینوفیکچرنگ اور پھر اس کو بیچنے کی صورت میں ہمیں رزق ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب میں محنت کوشش پر بنایا. اسی لیے قرآن میں کہا لیس للانسان الا ما سعی, ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اوکے, یعنی یہ بنیادی طور پہ دارالاسباب کی بنیاد ہے کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جیسے صاحبہ جو وہ کوشش کرتا ہے. اچھا, آپ ظاہر ہے آپ جنریشنز کو دیکھتی ہوئی آئی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو جنریشن ہے اس میں آپ کو آپ کی اپنا جو ایک آبزرویشن ہے, کیونکہ آپ کا ظاہر اپنا ایک مشاہدہ ہے, کیسے دیکھتی ہیں جنریشن کو کہ یہ محنت کر رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تناساں ہو گئی ہے اور محنت کی ضرورت ہے؟ ان کو سبق دینے کی ضرورت ہے. وہ کیا؟ محنت کرنے. اچھا. اور یہ محنت کے لیے جو آپ نے توکل کی بات کی, علامہ نے فرمایا یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتحی. بالکل. آپ کا یقین تو آپ کا توکل ہے, لیکن اگر آپ عمل پہ ہم نہیں کریں گے تو جہاد زندگانی ہے, اسی میں یہی ہے مردوں کی شمشیر. بالکل صحیح. تو میرا خیال ہے آپ کے سوال کا یہی میں تو جواب مناسب سمجھتی ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہی ہیں اس میں ایک بات جو بڑی اہم ہے, اور وہ ظاہر ہے آپ چونکہ ینگسٹرز سے آپ کی انٹریکشن رہتی ہے, بہت سے میں دیکھتا ہوں کیسز میں کہ آج کل جو ہے ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ جی شارٹ اینڈ سویٹ راستہ ہمیں مل جائے تاکہ ہم جلد سے ہے نا تاکہ جلد سے جلد ہم ترقی کر جائیں. بتائیے ذرا اس بارے میں. سر دیکھیں, یہ تو ویری سمپل, اٹ از کالڈ کولیکٹیو بیہیویئر, سوسائٹی کا بیہیویئر ہے. جیسے ماں باپ چاہ رہے ہوں گے, جیسے ماں باپ زندگی گزار رہے ہوں گے, جیسے رشتہ دار کر رہے ہوں گے, جیسے آپ کے پیئر گروپس میں ہو رہا ہوگا, جیسا معاشرے کا ٹرینڈ ہوگا, سب اسی طرف چل پڑیں گے. بٹ انفارچونیٹلی انسانی تہذیب کو دیکھا جائے تو انسانی تہذیب بہت بار تاریخی طور پر تباہ بھی ہو گئی ہے. وہ اس لیے ہوئی ہے کہ آپ کو جو محنت ہے نا یہ کنٹینیوسلی کرنی پڑتی ہے. میں آپ کو ایک ریئل لائف ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب 2020 میں ووہان کے اندر کرونا وائرس آیا تو پوری دنیا نے کرٹیسائز کیا چائنا کو. ٹھیک ہے. چائنا کی ہیلپ کسی نے بھی نہیں کی. چائنا نے اس کو ڈیل بھی کیا, ایک دن میں 1 لاکھ کیسز تک بھی پہنچا کرونا وائرس کے, اس کی ویکسین بھی بنائی, محنت بھی کی,
सर्जिकल आइटम्स भी बनाई, और फिर जब पूरी दुनिया को अगले 2 महीने बाद उससे कन्फ्रंट करना पड़ा तो चाइना पूरी दुनिया को सपोर्ट कर रहा था। बिल्कुल ऐसा है। इसका मतलब है कि आपको जिंदा रहने के लिए, अपनी तहजीब को जिंदा रखने के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इल्म, अदब, हर एक चीज में आने वाली नस्ल को उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी पिछली वाली नस्ल ने की। उसमें यानी एक कलेक्टिव एफर्ट आपको करनी पड़ेगी, इज्तिमाई तौर करनी, वरना आप तबाह हो जाएंगे। तबाह हो जाएंगे। आपका अक़वाम आलम में कोई नाम नहीं होगा। आप दिन रात नमाजें पढ़ें, आप तस्बीहां करें, आप, मैं कहता हूं, चिल्ले काटना शुरू कर दें, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए कुछ नहीं करेंगे, जो आपकी ड्यूटी है वो सर अंजाम नहीं देंगे, तो आप तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। यहां मैं आप छोटा सा एक नुक्ता पेश कर दूं आपके सामने। सर, हकीमुल उम्मत डॉक्टर इलामा इकबाल अलैहि रहमा फरमाते हैं कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। बिल्कुल। अब आप देखें कि जो उसको सबक पढ़ाया जा रहा है वो सदाकत का पढ़ाया जा रहा है। अब सदाकत क्या है? आपने सच बोलना है। सच बोलने को अगर हम हदीस और कुरान से जोड़ें तो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करना है। इसको अगर हम जोड़ें तो आपने जालिम हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक बोलना है। तो अब आपको सच बोलना पड़ेगा। आपकी तरबियत हकीकत पे सच में की जाएगी। अच्छा, उसके बाद अदालत, अदल करना है। अदल का मतलब ये नहीं कि आपकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अदल करना है, आपने अपनी रैयत के साथ जो आपकी जिम्मेदारी है उसमें अदल करना है। ठीक है। आपने, अगर आपको अल्लाह ने इल्म दिया है तो आपने आदिलाना तौर पर अपने इल्म का इस्तेमाल करना है। अगर अल्लाह ताला ने आपको दौलत दी है तो आपने उसमें अदल करना है। अगर अल्लाह ताला ने आपको किसी ताकतवर पोजीशन में बिठाया है तो आपको अदल करना है। अब जब ये क्वालिटीज आपके अंदर आएंगी सदाकत और अदालत की, तो सर ऑटोमेटिकली आप बहादुर हो जाएंगे, दलेर हो जाएंगे, दुनिया की भरी अकवाम को आप चैलेंज कर सकेंगे और फिर आपको इमामत मिलेगी। सो दीज ऑल आर द प्री रेक्विजिट्स के अगर आप दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते और आप सिर्फ अपने लोगों को, अपनी कौम को लॉलीपॉप पे लगाना चाह रहे हैं, तो फिर आप जितना मर्जी उनको चीजें अच्छा, ये बात बड़ी ना इंपॉर्टेंट। आपकी कौम मेहनत करेगी, ना आपकी कौम अदल करेगी, ना आपकी कौम कामयाबी हासिल करेगी। हाँ, आप अपने हल्का अहबाब में खुशियां मनाएंगे कि हम कामयाब हो गए, दुनिया आपको तस्लीम नहीं करेगी। ये जो कौमी रवैये की बात हो रही है, ज़ाहिर है एक तो इंडिविजुअल रवैया है ना, कि मिसाल के तौर पे मैं जब तक मेहनत ना करूं, मैं जद्दोजहद ना करूं, मैं अपना 100% जो है किसी काम को ना दूं, मैं रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से जब आप बात करते हैं कौमी सतह की, तो पूरी कौम एक कलेक्टिव एफर्ट जब किसी मामले में नहीं करती, जब तक, मतलब एक सिंक्रोनाइज्ड कलेक्टिव एफर्ट जिसको आप कहते हैं, जब तक वो नहीं करती तो ज़ाहिर है वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते। आप क्या देख रही हैं? पाकिस्तान जो इस वक्त जिस डगर पर खड़ा हुआ है, आपको नज़र आती है कहीं कलेक्टिव एफर्ट, और नज़र आती है आप वो मेहनत, वो मशक्क़त जो कि बीइंग ए नेशन होनी चाहिए? मुझे बदकिस्मती से नज़र यह आता है कि यहाँ तवज्जो हो गई है मौरूसियत की तरफ। आप जहाँ देखें हर तरफ मौरूसियत नज़र आती है। और जिसका बाप जो था वो बड़े ओहदे पे था, बेटा समझता भी मैं ही बड़े उसे पे चले जाऊँ, और बाप की कोशिश भी यही होती है कि मैं बेटे को अपनी जगह यहाँ बिठा दूँ। तो इस तरह तो कौमी नहीं ना तरक्की करती। वैसे अल्लामा ने तो फरमाया है ना, कहारी और जब्बारी वो कद्दूसी और जबरूत, ये 4 अनासर है बनता है मुसलमान। तो ये हमने सब में आपस में पाना है, और फिर मिन हैसुल कौम हम तरक्की करें। ये बड़ा डिलेमा है, ज़रा मतलब इस पर बात करें। हमारे यहाँ जो मतलब एज नेशन जब हम बात करते हैं, रवैये ये हो गए। देखिए, एक कलेक्टिव एफर्ट, सिंगापुर जो है, आप देखिए अभी रिसेंट हिस्ट्री है ये, लेकिन कहाँ से उठा और कहाँ चला गया। जी हाँ, मतलब आप देखिए PIA के स्टाफ जो है वो ट्रेन करता रहा एमिरेट्स को। आज एमिरेट्स कहाँ पर है, PIA आपकी जो है बिकने पर आ गई है। मतलब ये आप दूर ना जाइए, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को देखिए, बांग्लादेश को चले जाइए, जिनको आप टका कहते थे, 2 टके का कहते थे, आज वो 1 टका जो है आपके पाकिस्तानी जो होता है तकरीबन ₹3.25 का हो चुका है। तो मतलब कलेक्टिव एफर्ट हमारे पास नहीं है, और पूरी कौम का मिजाज ये हो चुका है कि अल्लाह की तरफ से कोई ख़ास मौजज़ा हो जाएगा, मतलब, और ऐसे कोई ओवरनाइट जो है वो सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। बताइए ज़रा। बिल्कुल, आपने जिस अलमिया की तरफ इशारा किया है, बल्कि खुल कर कहा है, हम इससे इत्तेफाक करते हैं। मजमूई तौर पर एज ए कौम इल्ला माशाअल्लाह हम सुस्त रवि का शिकार हैं, बल्कि मुझे साथ कहने दीजिए एक खौफनाक मायूसियत का भी शिकार हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसा। अब तो हम इस नाज पर पहुंच चुके हैं कि हम समझते हैं कि अब हमारे हालात नहीं बदल सकते। बिल्कुल ऐसा। लेकिन मैं इस सब अंधेरे में भी
روشنی کا پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر اللہ رسول پر ایمان یقین نہ رکھنے والے محنت کر کے آج ٹیکنالوجی میں دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ صرف ایک وجہ ہے، انہوں نے محنت کی، دل جان سے کام کیا، ہم نے وہ محنت اور کام نہیں کیا۔ ایسے آج اگر ہم محنت کریں، کوشش کریں، دیکھیں نا اس میں ایک قصور ہماری پرائورٹیز کا بھی ہے۔ ہمارے ہاں جو مسخرے ہوتے ہیں ان کو ریاستی ذمہ داران بلا کے ایوارڈ دیتے ہیں، اور جس نے کوئی علمی کارنامہ سر انجام دیا ہو، کوئی چیز ایجاد کی ہو، اس کی پذیرائی نہیں ہے، وہ بھوکا مرتا ہے، وہ بھوکا مر جاتا ہے، وہ معاشی ایشوز میں ایسا پھنستا ہے کہ مزید کام نہیں کر پاتا۔ دیکھنا ہوگا ریاست کو، الٹیمیٹلی تو سارے مسائل کو حل کرنے کی بنیادی قوت ریاست کے پاس ہے۔ اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں سوال بنتا ہے کہ بات یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج نوجوان ہی کہتا ہے صاحب کہ میں کیوں اتنی محنت کروں، کیوں میں اتنا برین دوں، کیوں میں اپنی اتنی ایفرٹس کروں، اپنا 100%، میں ایک ٹک ٹاکر بن جاتا ہوں، بس میں بس ادھر ادھر کی مطلب باتیں کرتا رہتا تو لاکھوں روپیہ کماؤں گا، یہی مجھے جو ہے حکومت بلائے گی اور مجھے جو ہے مطلب میری پروموشن ہوتی چلیے، مطلب مجھے 27 بھی وہیں سے مل جائے گی۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک طبقہ تو وہ ہے نا جو علم اور یونیورسٹی کے قریب نہیں گیا اور وہ ٹک ٹاکس پہ کمائی کو پر اکتفا کر لے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ٹک ٹاک پر آنے والے اکثر وہ ہیں جو اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں۔ بتائیے، جب ہمارے تعلیمی طبقے کا رجحان ادھر ہے، محنت کی طرف، کام کی طرف، جد و جہد کی طرف، ملک کو اوپر لے جانے کے لیے وہ اپنی صلاحیتیں بروئے کار نہیں لائیں گے تو ہم کیا نتیجہ ان سے امید رکھ سکتے ہیں کہ ملے گا؟ میں الٹیمیٹلی یہی سمجھتا ہوں ریاست کو اس وقت سنجیدگی کے ساتھ یہ جو محنت والا حصہ ہے نا ہمارا پورشن، یہ نہیں کہ ہمارے ملک میں نوجوان محنت نہیں کرنا چاہتے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کیونکہ میں ایک صنعتی شہر سے بلونگ کرتا ہوں، فیصل آباد سے۔ وہاں پر آپ صبح کے وقت دیکھیں تو آپ کو ہزاروں مزدور نظر آتے ہیں جو لنچ باکس اٹھا کے فیکٹریز میں جا رہے ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک، جہاں کا کپڑا پوری دنیا میں جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا طبقہ ہے، ہمارے گجرانوالہ دیکھیں، سیالکوٹ دیکھیں، کراچی میں دیکھیں، بہت نوجوان ہیں محنت کرنے والے جو اس ملک کو چلا رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں یہ محنت چینلائز حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، چینلائز نہیں ہو رہی، چینلائز نہیں ہو رہی۔ نمبر 2، مزید مواقع پیدا نہیں کیے جا رہے۔ نمبر 3، جو ہمارے علمی حلقے کے لوگ ہیں جو ٹیکنالوجی میں کچھ کر دکھانا چاہتے ہیں ان کو بھی پلیٹ فارم میسر نہیں آ آپ کے رہا۔ خیال میں یہ بات درست ہے مفتی صاحب کی؟ صاحبہ کیا کہتی ہیں آپ کہ جو پوٹینشیل ہمارے پاس موجود ہے، محنتی پوٹینشیل موجود ہے، لیکن وہی بات ہے کہ وہ چینلائز نہیں ہو رہا، وہ سنکرونائز نہیں ہو رہا، وہ صحیح طرح سے یوٹیلائز نہیں ہو رہا ہے، وہ کیا کہتی ہیں؟ کچھ مجھے تو لگتا ہے کہ ایسی صورت ہے، وہ وجہ بھی یہ ہے کہ اتفاق میں برکت ہے، اور اتفاق یہاں لوگوں میں ہے نہیں، بہت بد اتفاقی ہو گئی ہے، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ پھر وہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا روزے کے وقت، ہم روزہ رکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہم انی لقسمت بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ جی بالکل، اس میں دیکھیں آپ کی محنت بھی ہے، آپ کا توکل بھی شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے رازق ہے اور ہر چیز دینے والا۔ کیا اچھا، کیا اس سے ہم اپنا روزہ کھولتے ہیں۔ اچھا، ایک بڑا مطلب یہ تعصف ہے اور کچھ نہیں کہ پاکستان کو بنے 76 برس ہو گئے، ہندوستان کو بھی بنے 76 برس ہو گئے، ہم ٹھیک ہے جی، ہم لاکھ ہندوستان کو لان تان کریں، لاکھ ہم سب کچھ کریں، لیکن آج آپ دیکھیے کہ ایک امبانی کے گھر کی شادی نے جو ہے وہ اس کی اکنامک پوزیشن جو ہے اس کو کتنا مستحکم کیا ہے۔ یعنی وہاں آپ ذرا میں اس کی میں روٹ میں جا کے بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھیں کہ اس ایک شادی نے وہ جو نیشنلزم کا جو کنسیپٹ ہے نا کہ اس نے اپنے کانٹیکٹس کو یوز کیا، اس میں مارک زوکربرگ بھی موجود ہے، تو اس میں بل گیٹس بھی موجود ہے، اس میں دنیا کی بڑی بڑی سیلیبریٹیز موجود ہیں، وہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی اور مختلف ایگریمنٹس کی جو ہے رینیول اور اس کی مطلب جو ہے اپنا ایکسٹینشنز کا جو ہے ذریعہ بن گئی ہندوستان کے لیے۔ 194 بلین ڈالرز کی اس وقت اس کی سافٹ ویئر ایکسپورٹ ہے، اور میں حیران ہوں یہ کہتے ہوئے، مجھے عجیب سا لگتا ہے یہ جملہ کہ پاکستان کی 1.94 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ ہے۔ کتنا بڑا ڈفرینس ہے بتائیے۔ ہم مطلب وہی بات اگین پوٹینشیل ہے، اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے۔ بتائیے ذرا۔ اچھا، آپ کے اس اسٹیٹسٹکس کا کمپیریزن ذرا 2023 اور 22 سے بھی کر لیتے ہیں، جو پاکستان میں
2022 میں قریباً 8.5 لاکھ لوگ پاکستان سے یورپ اور مڈل ایسٹ میں گئے, نوجوان بچے بچیاں, جن میں زیادہ تر وہ تھے جو سکلڈ ویزا پہ گئے یا ہائیلی سکلڈ ویزا پہ گئے. 2023 میں یہ تعداد 14 لاکھ کے قریب ہوگی. ڈبل ہو گئی. آپ کے پاس تو جو موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیومن کیپٹل, آپ جو اپنا برین ہے اس کو بھی ڈرین کر رہے ہیں. یہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے یہ کتنا خطرناک, وہ بھی آپ کا جا رہا ہے. اب ادھر سے ہی تو سیٹ ہوں گی نا سر پریورٹیز. اور میں پھر گزارش کرتا چلوں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے وسائل کا کیا منصفانہ تقسیم کی. دیکھیں پاکستان کا جس طرح ابھی آپ نے مسئلہ دیکھا نا کہ پاکستان کے بہت سے اور مسائل ہیں, سر تمام قوموں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, بٹ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. فار ایگزامپل ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آ رہا ہے. اگر اوپر طاقتور کو بہت سے لونز کی فیسلٹی مل رہی ہے, بہت سی کارپوریشنز لگانے کی فیسلٹی مل رہی ہے, بہت سی ٹیکس ایویژن یا وہ ایمنسٹی سکیمز مل رہی ہیں, تو وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس سے نیچے غریب طبقے تک اس کا اثر آ رہا ہے یا نہیں. یہ ہے حکومتوں اور ریاستوں کی پالیسیز. ریاستیں اس طرح پالیسیز بناتی ہیں. نمبر 2, جب تک رائٹ مین فار دا رائٹ جاب نہیں ہوگا, جب تک آپ صرف اور صرف اپنی شوق پورے کریں گے, اپنی خواہشات پوری کریں گے, اور وہ ہے نا انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند, تو آپ کھلن کو مانگے, ہاں کسی کو آپ وزارتیں دیں گے, کسی کو آپ صوبائی حکومتیں دیں گے, اور پرفارمنس اور پالیسی کا گیپ ہوگا, ریزلٹنٹ اینڈ ریزلٹ نیٹ وہ جو نل بٹا نل ہوگا, عوام جو ہے سڑکوں پہ ہوگی. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ خط غربت کا عالم یہ ہے کہ ایک کانسیپٹ آیا تھا 2000 میں UN کی طرف سے جس کو کہتے تھے ملینیم ڈیولپمنٹ گول, جو 2015 کے لیے تھے, اور 2015 سے 2030 کے لیے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز آئے تھے. پاکستان سے بہت سے ایسے ترقی پذیر ملک ہیں, ممالک ہیں جو وہ ساری کی ساری چیزیں اچیو کر گئے ہیں, اور UN کی رپورٹ کہتی ہے کہ مشرف دور میں پاکستان جہاں کھڑا تھا آج 2024 میں اس سے 20 سال پیچھے آ گیا. بالکل. اچھا اب اس پہ بات کرتے ہیں. یہ بتائیے جویریہ صاحبہ کہ جو بات آپ سے آخری ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی, آپ نے کچھ سوچ کے بتانا تھا. جی سوچ لیا آپ نے کہ اگر ایک شخص اوور ڈائٹنگ کرتا ہے, ہاں جی, اور مثال کے طور پہ وہ فرض کیجئے کہ وہ بہت کھانے کا شوقین ہے, لیکن وہ دن بھر مطلب ایک عجیب ڈسٹربنس رہتی ہے اس کے جسم میں, اس کو تدارک کیا کرنا چاہیے اس سے؟ بیسیکلی آپ نے بات یہ کی تھی کہ میٹابولزم لوگوں کا صحیح نہیں ہوتا, ان کی باڈی فنکشنز. تو نمبر 1 یہ کہ یہاں پہ آپ اپنی باڈی جو آپ لوگوں کو اپنی باڈی کی اویئرنیس ہی نہیں ہوتی ہے, وہ اپنے ریگولرلی ٹیسٹ نہیں کرواتے, وہ چیک نہیں رکھتے, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اپنے ایج, ویٹ اور ہائٹ کے حساب سے کیا خوراک لینی چاہیے. ہر انسان کو اللہ نے سیم بنایا, پر آپ کی بیماریاں تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. لائک کسی کو جوڑوں کا مسئلہ ہے, کسی کا ہارٹ کا پرابلم ہے, کسی کو ڈائبٹیز ہے, کسی کا بلڈ پریشر کا ایشو ہے. تو ان سارے ایشوز میں جب رمضان المبارک کا ٹائم آتا ہے تو افطار سے لے کے سحری تک ایک تو پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے, تیز جو نمک والے اور جو تیز میٹھے مشروبات ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے, تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر چاہتے ہیں کہ انٹرنلی ہیل رہیں اور انٹرنلی اچھا فیل کریں تو نیم گرم پانی کا استعمال کریں, جو بہت فربا لوگ ہیں, موٹے لوگ ہیں. اور جو پتلے لوگ ہیں وہ نٹس کے ساتھ دودھ ملا کے, دودھ میں نٹس کے ساتھ وہ کچھ نہ کچھ ڈرنک لے سکتے ہیں. اس سے ان کو وہ سلاد میں بھی لے سکتے ہیں اور وہ دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں. اس سے نہ صرف آپ کی باڈی میں انرجی مینٹیننس رہے گی بلکہ آپ ہیلدی طریقے سے روزے بھی رکھ سکیں گے. اچھا ٹھیک. اب کوئی خاص سجیشن ان لوگوں کے لیے مثال کے طور پہ کہ جن کو کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے, جی لائک کوئی اگر مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہے, ہاں جی, اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ بیسیکلی جو ڈائبیٹکس ہوتے ہیں یا ڈائبٹیز ہوتی ہے, اٹس ناٹ اے ڈیزیز, اٹس اے مینیجیریل تھنگ. ویسے تو ریکمینڈیڈ جو ڈائٹ پلان ہوتا ہے اس میں 6 میلز ہوتے ہیں, 3 میجر میلز ہوتے ہیں, 3 اسمال میلز ہوتے ہیں. پر رمضان المبارک میں اگر آپ نے ہیلدی طریقے سے روزہ رکھنا ہے, آپ دوائی لے رہے ہیں یا انسولین ڈیپینڈنٹ ہے, اس میں آپ نے تقریباً کچھ ایسے کرنا ہے کہ رات 12 سے صبح اگر 5 بجے 4:30 پونے 5 بجے تک آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اس میں اپنے 3 میلز لینے ہیں.
کچھ میجر کچھ نہیں ناٹ لائک دس. آپ عبادت کریں ساتھ, آپ تقریباً 3 سے 5 بجے تک آپ کھائیں. لائک آپ جو کا دلیا لے لیں, اس میں کشمش ایڈ کریں, بادام ایڈ کریں, ان کے لیے وہ بہت اچھا ہے. براؤن بریڈز کا, ہاں امیر لوگوں کا نہیں, ہر غریب ہر خاص تھوڑے بہت آپ ایڈ کر لیں, 3-4 ایڈ کر لیں, 3-4 ایڈ کر لیں, زیادہ نہ کریں. دیکھیں آپ جب بھی کسی چیز کی ایکسیس میں جاتے ہیں تو آپ کو پرابلم ہوتی ہے. تھوڑا تھوڑا تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. جو کا دلیا لے سکتے ہیں, ابلے انڈے کا استعمال کر سکتے ہیں, براؤن شوگر اور جو جوار. درجن ہو گئے جی 280 تک آ گئے ہیں, نیچے آ گئے, سستے ہوئے ہیں. اچھا دیسی انڈے تھوڑے سے ایکسپینسو ہیں نارمل والے سے. ہاں صحیح. اچھا اس کے مسئلہ یہ آپ جو چیز بتاتی ہیں, میں ابھی سوچ رہا تھا, میں کل وہ اپنا وہ کیا کیلے جو ہے 450 روپے درجن, 400 روپے درجن, سیب جو ہے 500 روپے کلو, مطلب کیا ہو گیا, ایک آگ لگ گئی. یہ کیٹیگری ہے نا, اے بی سی کیٹیگری ہے نا, ایسے ہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے انڈوں کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی 1 یا 2 کر سکتے ہیں. اور اس کا جو فرائنگ میتھڈ ہے, اگر آپ کولیسٹرولیمی کے کچھ ہے تو آپ اس کو بوائل لے سکتے ہیں. پھر جو, جوار, باجرہ, مکئی, گیہوں, اس کو مکس کر کے آٹا بنائیں اور اس کی روٹی استعمال کریں, کیونکہ یہ کولیسٹرول پیشنٹس کے لیے بھی اچھی ہے, جنہوں نے اینجیوپلاسٹیز اینجیوگرافی کرائی ہوئی ہے ان کے لیے بھی اچھی ہے, جو ڈائبیٹکس ہیں ان کے لیے بھی اچھی ہے. یہ ہول گرین مطلب کیونکہ گلوٹن فری ہو جاتی ہے نا. ہول گرین کچھ اور ہوتا ہے, یہ ہول گرین تو یہ آپ نے بیسیکلی خود ہی بنانا ہے. جو میں نے بتایا نا, جو, جوار, باجرہ, مکئی, گیہوں, آپ اس کو 2 kg لیجئے, اس کو مکس کیجئے. اگر آپ نے اس کو اس کی روٹی بنا لیں, ہاں, اور اگر اس کو آپ نے ہیویلی نورش کرنا ہے, آپ اس میں تھوڑے سے کیومن سیڈ ڈالیں, السی کے بیج مطلب اس میں ایڈ کر لیں. السی میں اومیگا 3 بھی مل جائے گا. اب لوگ کہتے ہیں گرم ہوتا ہے, یہ بیج آپ ایڈ کریں گے گرم ہوتا ہے, اب ایسے نہیں ہوتا. آپ جیسے بھی کسی بھی چیز کے ساتھ پانی کا اگر زیادہ استعمال کرتے ہیں تو باڈی کے جو انرجی نیوٹریشنل بیلنس ہے اس کے ساتھ مینجمنٹ ہوتی ہے اس کی. اور خوراک از ویری امپورٹنٹ, رمضان میں بھی, اس کے بعد بھی, بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی. بالکل ٹھیک ہے, تو اٹس ویری امپورٹنٹ. بالکل ٹھیک. نہیں اس پہ بلکہ میں آپ کو ابھی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اب یہ اس پہ جو گندم, جو, باجرہ, جو مختلف جوار وغیرہ, اس کی جو روٹی ہے اس پہ بات کرتے ہیں, یہ بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. 1445 ہجری 2024 کی رحمت رمضان خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے اس پیارے سے موقع پہ, اور بلا توقف آپ کو لیے چلتے ہیں منیرہ کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں, جی کہاں تک پہنچی؟ جی جنید بھائی, کفتے بھی میں نے سرو کر دیے ہیں, ساتھ میں جو ڈرنک بنائی تھی ایپل اور کھجور کے ساتھ وہ بھی میں نے کر دی ہے, اور سینڈوچز بھی بنا دی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ تھوڑا سا جن کو ہوتا ہے کہ وہ پور مین ڈائٹ کھائیں اور ان کو ہر چیز پروٹین بھی پوری ملے, تو چنے کی دال, کالے چنے, ان میں بہت پروٹین, ہائی پروٹینز ہوتے ہیں جو کہ گوشت کا کام, آلٹرنیٹ کا کام کرتے ہیں. وہ میں کھاتا ہوں. تو جی بالکل, تو اس لیے میں نے کہا وہ میں شیئر کروں کہ اس کی بہت سی ریسیپیز ہیں. آپ ان کے کباب بنا کے کھا سکتے ہیں, آپ ان کو دال کے ساتھ کھائیں, روٹی کے ساتھ کھائیں, مطلب ہفتے میں 3 دفعہ بھی اگر کھائیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. اچھا, ہم نے بلا وجہ روٹی کو اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں, اگر چنے بڑے اچھے سے بھنے ہوئے ہوں مسالے کے اندر, اور اپنا یہ دال بڑی اچھی سی بھنی ہوئی ہو اگر مسالے کے اندر بہترین, اور اس پہ آپ جو تھوڑا سا جیسے پودینہ ہے اور ذرا سا اپنے ہری مرچ وغیرہ کاٹ لی, اور اس کو پھر آپ اسپون سے کھائیں تو بڑا لطف دیتی ہے. مطلب جی بالکل. ہاں, یہ پتہ نہیں کیوں ہے ایسا. ویسے پاکستانی کمیونٹی میں اور ہمارے ٹریڈیشن میں چپاتی, چاول اور یہ تمام چیزیں ہمارا حصہ ہے نا ٹریڈیشن کا. ہاں, یہ گندم آیا کہاں سے ویسے بائی دی وے, مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگ انکمپلیٹ سمجھتے ہیں. لیکن دیکھیں جیسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہم دیکھتے ہیں تو ان کی حیات طیبہ میں ہمیں جو کا استعمال ملتا ہے, گندم کا استعمال ہی نہیں ملتا. لیکن یہ بالکل آپ کی صحیح بات ہے کہ سائیکولوجیکلی جو ہم گندم کے ساتھ اتنے اٹیچ ہو چکے ہیں کہ جب تک روٹی نہ ہو, چاول نہ ہو, تو ہمیں مطلب ہمارا معاملہ حل نہیں. سب کچھ بھی ہو جائے تو انکمپلیٹ. ان کے جلسے میں نے بم پھاڑ دیا بلا وجہ, بات پوری کر لیں کیا ہوا. نہیں بم نہیں پھاڑا, یہ تو انفارمیشن مل رہی ہیں. لیکن آج کل جتنی ویریشنز آ رہی ہیں, جیسے چٹنی ہو گئی, آپ چٹنی میں آپ اس کو مل کے ملا کے کھا سکتے ہیں, جیسے کہ لال مرچوں کی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہی نہیں ہے, اگر آپ چاہیں تو رائس کے ساتھ بھی بہت سی آلٹرنیٹ چیزیں ایسی ہیں, جیسے ویجیٹیبلس ہیں, جیسے
جیسے یہ بینگن ہو گیا, کدو ہو گیا, اور ان کی اب سبزی کے ساتھ اس میں دال کے ساتھ میں اس کو مکس کر کے بنائیں تو بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں. آپ کی چیزیں جتنی کم ہوں اور جتنی ایچ پی ہائی پروٹینز ہوں اور آپ اس کے ساتھ ساتھ سادہ طریقے سے کھائیں اور پراپر ٹائم پہ کھائیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی. جو ہم چیزیں جنک فوڈ کھا لیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بس بار بار کھانے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرتا, اور پھر جنک فوڈ کو کھانے کے بعد جو جنگ شروع ہوتی ہے اندر اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا, آپس میں ہر چیز کی لڑائی ہو جاتی ہے. جیسے کہ ابھی ڈرنک میں نے بنائی ہے, یہ پورا میل ہے, اس میں کھجور بھی ہے, سیب بھی ہے اور ملک بھی ہے. آپ چاہیں تو اس میں دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں. جنہوں نے مطلب جو ایسے فروٹس ہیں جو بزرگ نہیں کھا سکتے, جیسے پیچ ہو گیا, سیب ہو گیا, وہ ان کو میش کر کے اس کے ساتھ. شہباز بھائی نے غور سے مجھے دیکھا, پوچھا میں ایمان کیسے لاؤں اس بات کے اوپر جو یہ کہہ رہی ہیں. اس کا جواب آپ یہ دیں, ایمان آپ اس طرح لائیں گے کہ آپ کو سرو کروایا جائے گا, فکر کیوں کر رہے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا بتائیے, میں جو جوہری آپ سے بات کر رہا تھا, میں نارملی ہوتا یہ ہے کہ عموماً گھر میں جو ہے فرمائش کر دیتا ہوں باجرے کی روٹی کی نا. ہاں جی. اور وہ ذرا سی آپ کو پتہ ہے ذرا تھک بنتی ہے وہ, اس کا اپنے کھانے کا اس کو پکانے کا بھی ایک مخصوص انداز ہے. ہاں جی بالکل. اور اس کو کھانے کا بھی ایک مفتی صاحب مخصوص انداز. آپ کھانے پینے کے شوقین ہیں, ذرا توجہ رکھیں. آپ توجہ نہیں دے رہے, تو وہ اس کا ایک انداز ہے. تو یہ جو باجرے کی یا گندم کی یا جیسے جوار وغیرہ مختلف آٹے ملا کے جو ہے, اس کا فائدہ کیا, ذرا یہ بتائیے روٹی کا. دیکھیے نمبر 1 اس میں فائبر کانٹینٹ بہت اچھا ہوتا ہے, پھر پروٹین کانٹینٹ اچھا ہے. دوسرا جو فائبر بھی ہے, پروٹین بھی ہے. دوسرا مائکرو منرلز ہوتے ہیں جو لوگ ہزاروں روپے کے اپنے سپلیمنٹس پہ آپ استعمال کرتے ہیں نا, مطلب لوگ سپلیمنٹ کھاتے ہیں جس سے آپ کی معدے کی ہیلتھ متاثر ہوتی ہے. وہ چیز آپ جو جوار, باجرہ, مکئی, گیہوں, ان 5 سے 6 جو آئٹمز ہیں ان کا آٹا بنا کے دیکھیں. جو چھوٹے بچے ہیں نا ان کی جو بون ہیلتھ ہے, یا جو بڑے لوگ ہیں ان کی جو گھٹنوں جوڑوں کا درد ہے, اس میں بھی آسانی پیدا کرتا ہے. دوسرا وہ لوگ جو کہ ڈائبیٹکس ہیں, وہ اگر گندم لیتے ہیں تو اس کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہوتا ہے, چاول لیتے ہیں اس کا بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اگر وہ اس کی روٹی استعمال کرتے ہیں تو ان کی باڈی میں انٹرنلی جو امیونٹی ہے یعنی قوت مدافعت وہ بڑھتی ہے. پوری بھرپور توانائی والی غذا ہے. اور اگر آپ اس کو چاہیں تو آپ اپنی پسند سے, چھوٹے بچے کو دینا ہے تو آپ شکر میں بھی مطلب شکر ایڈ کر سکتے ہیں. وہ انسان مختلف آٹوں کی روٹی جو آپ بات بالکل, اگر یہی آپ نے اس کو ہیلدی نورشمنٹ کرنا ہے, اس کو ہیلدی نورشڈ کرنا ہے, تو آپ اس میں ڈفرینٹ سیڈز ایڈ کر سکتے ہیں, جیسے السی کے بیج, کلونجی. پورا فوڈ ہے یہ. بالکل. آپ اس کے پھر صرف یہ نہیں کہ چپاتی بنا سکتے ہیں, ہاں مطلب آپ اس کے بسکٹس بنا سکتے ہیں, مٹھائیز بنا سکتے ہیں, جیسے منیرہ ذکر کریے پنیا, یہ بھی بنا سکتے ہیں. تو کیا بنا سکتے ہیں پنیا, کیا ہوتی ہے؟ اٹس لائک ہوتے ہیں. آپ جتنے ابھی آٹے بتائیں, آپ نے اس کو شکر میں ان کو مکس کرنا ہے, ہلکا سا گھی میں. مطلب پنجابی ورڈ ہے یہ کوئی؟ جی پنجابی کا ورڈ ہے. یہ آپ ہوتے ہیں دیہات میں لڈو 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 صحیح ہے, لڈو صحیح ہے, لڈو صحیح ہے. یہ ابھی بھی دیہات میں ابھی بھی صبح کا ناشتہ جو سردیوں کا ہوتا ہے ہمارے ہاں, وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ پنیا اور ساتھ میں چائے پیتے ہیں. ہاں ٹھیک, اچھا اچھا, ایسا ابھی بھی ہوتا ہے؟ جی ابھی بھی ہوتا ہے. تو دس از ویری ہیلدی نا. آپ پیتے ہیں؟ طاقتور ہوتا ہے وہ. جی نہیں, بہترین ہو گیا. اور کوئی اس کے فوائد بتائیں. اور یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کا مطلب دودھ کے ساتھ بنائے تو وزن بڑھاتا ہے, اور پانی کے ساتھ لیں تو وزن میں کمی لے کے آتا ہے. یہ کیسے؟ مطلب اس کے کھانے کے اوپر اگر ہم دودھ پی لیا تو وزن بڑھے گا؟ نہیں, اگر آپ نے اس کا آٹا بنایا, اگر آپ نے اس کو اگر ملک کے ساتھ کوک کیا ہے, ملک کے ساتھ کوک ملک کے ساتھ کوک کیا ہے, ہاں ملک کے ساتھ کوک کیا تو ویٹ گین میں جاتا ہے. یا آپ نے اگر اس کو کسی شیک میں ڈالا ہے یا دہی میں ایڈ کیا ہے تو اس سے ویٹ گین ہوتا ہے. اور اگر اسی کو پانی کے ساتھ دیتے ہیں تو اس سے ویٹ لاس ہوتا ہے. مطلب پانی کے جیسے میں سب پانی کا کپ ہے اس کے اندر ڈال کے مطلب اس کو ڈبو کے بالکل آپ اس کے ساتھ لے کے ڈائریکٹلی لے سکتے ہیں, تو اٹس ویری انرجیٹک پر ویٹ لاس. واہ, یہ تو زبردست ہے, بہترین ہو گیا ویٹ لاس کے لیے. یہ تو کام کی بات ہے, بہترین بات ہوگی. چلیں ٹھیک ہے, بہترین. اچھا اب ذرا جسٹس صاحبہ, آج آپ سے بھی یہی بات کر لیتے ہیں. ذرا لوگوں, آپ نے تو ظاہر پوری عمر کچن دیکھا, کچن سنبھالا, اور پھر آپ نے ماشاءاللہ عدالت بھی سنبھالی, سب کچھ کیا, آپ نے پریکٹیکلی زندگی بھی گزاری, اور پھر یہ جو آپ کی گھر کی جو آئلی زندگی ہے اس کو بھی بھرپور گزارا. تو کچھ کھانے کے بارے میں ٹپس بتائیے لوگوں کو, اچھے مطلب رمضان کے حوالے سے کوئی خاص ایسی بات جو آپ کو بڑا پسند ہو اور جو آپ سمجھتی ہو کہ جی یہ تو اپلائی ہونا چاہیے زندگی میں. میں تو سمجھتی ہوں اگر سادگی سے زود ہضم غذا آپ سحری کے وقت استعمال کریں, آپ کو دن بھر بالکل کوئی مسئلہ نہیں. تو میں تو یہی کرتی ہوں. اچھا, آپ جب نوجوانی میں, جوانی میں, ویسے کیا پسند کرتی تھی رمضان میں کھانا, سحری اور افطار میں دونوں؟ جو آپ کھاتے جو اب کھاتی ہوں وہی. اچھا وہی آپ کو یہ تھا کہ
اپنی لے کے گندم کی روٹی، اس پہ ذرا سا مکھن اوپر استعمال کر لیں، ماشاء اللہ. اوکے اچھا ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں ترائی کرنے کے، ترائی کرنا، تاکہ ٹھیک ہے. کھانا آسان ہو جائے. کیونکہ آدھی رات کو جب آپ اٹھ کے کھا رہے ہیں نا، تو پھر یہ ہے کہ آپ نے افطاری بھی بہت دیر پہلے نہیں کی ہو، تو وہ آسان ہو جاتا ہے کھانا. یعنی روٹی کو آپ نے ہلکا سا مکھن جو اس کے اوپر مکھن یا گھی یا گھی تیل، وغیرہ، جو بھی آپ اصلی کے گھی پاس وغیرہ، ہے. ٹھیک ہے. اور کیا اصلی کھاتی ہیں؟ نہیں، دوسرا بھی لگا سکتے اچھا ہیں جس سے ترائی پیدا ہو. ترائی پیدا ہو جائے. ہاں ٹھیک جی ہے. بس. اچھا یہ تو ہو گیا بس یہی. اور بس ایک انڈا. اور وہ یہ نہیں ہے کہ آپ دیسی انڈے ڈھونڈیں. انڈا کون سا بوائل کھاتی ہیں، فرائی کھاتی ہیں، کون سا کھاتی ہیں؟ فرائی. اچھا فرائی. ہاں جی. ہاں، اور وہ یہ شروع سے آپ کی عادت ہے؟ شروع سے یہی عادت. آج تک یہی ہے. اور باقی افطار وغیرہ میں عادات بدلنا اب یہ بڑھاپے میں بہت زیادہ تکلیف یہ بات بھی صحیح ہے. اس لیے اگر آپ قائم رہیں نا اپنے پرانی ترتیب پہ اور تہذیب پہ، سب سے آسانی. اچھا اور وہ اپنا افطار میں کیا پسند کرتی ہیں؟ ایک تو نیمبو کا شربت میں بناتی ہوں. اچھا لیمبو کا شربت. ہاں، سب سے آسان اور کم بھائی لیمبو ہے نہیں یہ بتائیے. ہاں فوراً بنائیے شربت. ہاں چلیں اور اور بتائیے. اگر ہاں بس، اور نیمبو سارا سال تقریباً مل سکتے ہیں. تو جب زیادہ سستے ہوتے ہیں میں اس کو کہتی ہوں ان کا رس نکال کے فریز کر لو. اچھا فریز کر دیتی ہیں. ہاں. اور پھر آج کل تو تازے بھی آسانی سے مل جاتے ہیں. بس اس کا تھوڑا سا شربت بنا وہ لیں. لیمو کا رس آپ اپنے پاس فریز کر لیتی ہیں، وہی آپ جو ہے مطلب وہ نارملی جب بہت قیمتی ہوتے ہیں نا نیمبو، اس وقت استعمال کرتے ہیں. دیکھیں نا یہ بہت یا سمجھداری ہے. جلدی ہو نا کسی چیز کی، آپ روزے کا وقت ہو رہا ہے، کوئی مہمان آ رہا ہے، اسی کو نکال کے ڈال دیا پانی میں. جس کو کہتے ہیں شکنجی. آپ کے ماتھے سے بل نکالتا ہے. بل نکالتی ہے. واہ 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 واہ. بس وہ استعمال کرتے ہیں. کھجور میں استعمال کرتے ہیں. اور وہ ضروری نہیں کہ اجوا کی ہو. اچھا جو پاکستان کی پیداوار ہو، اپنے ملک کی پیداوار سے آگے کوئی چیز ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن وہ ظاہر اجوا کی فضیلت اپنی جگہ، وہ مدینہ پاک. اجوا. اچھا یہ بتائیں کھانے میں کیا کھاتی ہیں؟ اور کچھ نہیں؟ بس ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. محنت ہی ہے، ساری محنت ہے اور کیا. اب ذرا یہ چلے آج اسی پہ بات کر لیتے ہیں. ابھی افطار کے بعد پھر بات کریں گے سکون سے. ذرا آپ کا افطار کا کیا روٹین رہتا ہے یہ بتائیے، خاص طور پہ آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ میں تو افطار میں کھجور سے افطار کر کے اس کے بعد فروٹ میسر آئے، فروٹ چاٹ وہ لے لیتا ہوں، اور اس کے بعد روٹی سالن کھانا پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے. جو بھی پکا ہو، ٹھیک ہے. چاہے وہ سبزی ہو، چاہے وہ دال ہو، چاہے گوشت ہو، روٹی کے ساتھ وہ کھانا پسند. اچھا آپ چونکہ ظاہر ہے آپ کا کام ایک تو یہ کہ پروگرامز میں آنا، پھر دیگر مطلب محافل اور مصروفیات رہتی ہیں، پھر دیگر کچھ ایسے لوگ مطلب علماء کرام بھی ہوتے ہیں جو کہ حافظ بھی ہوتے ہیں، تو ان کے تراویح پڑھانا وغیرہ تو ایک مشکل ترین کام ہوتا ہے. جی ہاں. ویسے ایک عام آدمی کے لیے بیلنس ڈائٹ آپ کے حساب سے کیا ہونی چاہیے، یعنی جس پہ وہ تکلیف بھی محسوس نہ کرے اور رمضان بھی بڑا سہل اس کا گزرنا چاہیے؟ میرے خیال میں یہ ہر آدمی کا مختلف اس کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کم غذا پر وہ اکتفا کر لیتے ہیں. کچھ لوگوں کا کم غذا پر گزارا ہوتا ہی نہیں ہے. ہوتا ہی نہیں ہے. اگر مثال ہے ان کی عادت ہے 3 روٹیاں کھانا، تو میں انہیں کہوں گا وہ 2 کھایا کرے. 2 کھایا کریں. صحیح. اور اگر کسی کی 2 روٹیاں ہیں تو میں اسے کہوں گا وہ 1.5 کر لے یا 1 کر لے. تو یہ میرے نزدیک اس کے لیے بڑی مناسب ڈائٹ ہے، اور اس سے روزہ بھی ہو جائے گا اور وہ روزے میں ایکٹیو رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. جو صبح زیادہ کھا لیتے ہیں نا وہ دن بھر ایکٹیو نہیں رہتے. بالکل ایسا ہے. بالکل کھانا انہیں سست کر دیتا ہے. اچھا اب چونکہ بات محنت کی ہو رہی تو 1 محنت ہم کھانے میں لگاتے ہیں، پھر 1 محنت اس کو ہضم کرنے میں لگاتے ہیں، پھر 1 محنت اس کو برداشت کرنے میں لگاتے ہیں. بتائیے ذرا بیلنس ڈائٹ کیا ہے آپ کے حساب سے؟ سر دیکھیں بیلنس ڈائٹ تو ایج کے حساب سے ہوتی ہے، لیکن اگر جرنلی پوچھا جائے کہ ایک مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے لوگوں کو کیا کھانا چاہیے روٹین میں، تو میرے نزدیک تو وہ چیز کھانی چاہیے کہ جو ایزیلی میسر ہو، اور جس طرح ہر گھر میں گندم آٹا اویلیبل ہوتا ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ اس کا آپ تھوڑا سا اس میں مکھن یا کوئی چیز اس میں لگائیں. اور میں پریفر کرتا ہوں ویسے دہی کو، سالن کی بجائے دہی کو زیادہ پریفر کرتا ہوں سحری میں. اور مجھے سمجھ نہیں آتا دہی کھانے والا مرتا کیوں ہے. مجھے ویسے اس کا اتنا نہیں، حکیم لقمان کا قول بتا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن میں ویسے اس کو پریفر کرتا ہوں کہ آپ کا جو جسم ہے اس میں ایسیڈیٹی یا سارا دن آپ ایکٹیویٹی یا کچھ کر رہے ہو تو اس میں ایسا کچھ نہیں آتا. باقی جہاں تک افطار کا معاملہ ہے تو میرا شاید ابھی تک کا تجربہ یہی ہے کہ جس نے ایمانداری سے روزہ رکھا ہو اس سے افطاری ہوتی ہی نہیں ہے. کم سے کم مجھ سے تو نہیں ہو پاتی. اگر سب کچھ بھی سامنے پڑا ہو
تو کھایا ہی نہیں جاتا. تو پھر افطار میں کھانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کے بعد آپ تھوڑی دیر آسانی پیدا کریں اور رات کی روٹی کھائیں بس. واہ بہترین ہے. آمدید. اور اب وقت ہوا چاہتا ہے قصیدہ غوثیہ اور دعا کا. تو میں مفتی فاروق القادری صاحب سے گزارش کروں گا, بسم اللہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمعوا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. يا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. واطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكم نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والتفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. يا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدا لي. بلاد الله ملكي تحت حكم وقتي قبل قلبي قد صفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال. مريدي لا تخف واشل فإني عزوم قاتل عند القتال. أنا الجيل محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال. أنا الحسن والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. يا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا.
سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ستار يا غفار يا حي يا قيوم يا رزاق يا سلام يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام. اے پروردگار عالم، آج سب روزے داروں کے روزے قبول فرما. بوقت افطار قبولیت کی گھڑیاں تیرے حضور درخواست ہے. ہمارے غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما دے. اے ابابیلوں کے ذریعے اپنے گھر کو محفوظ رکھنے والے مولا، اپنی غیبی مدد سے ان مظلوموں کی دستگیری فرما. اے اللہ، پوری قوم میں ہمارے ساتھ اس وقت جو جو دعا میں شریک ہے، ان سب میں جو بیمار ہیں سب کو شفا دے دے. یا اللہ، اس وقت جس نے ہمارے ساتھ دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب میں جو کرائے کے گھر میں رہتا ہے اسے اپنا گھر دے دے. جو مقروض ہے اس کو قرضے کے بوجھ سے نجات دے دے. اور اے اللہ، جو اولاد کو تڑپ رہا ہے میرے مولا اسے اولاد نصیب کر دے. جو بچوں بچیوں کے لیے رشتوں کی تلاش میں ہیں ان کی مدد فرما، انہیں مناسب رشتے اور سادگی سے نکاح شادی کرنے کی توفیق دے دے. میرے مولا، خاص طور پر تیرے حضور درخواست ہے جن بچیوں کو طلاق ہو گئی یا جن کے شوہر فوت ہو گئے اور وہ بیوگی کی زندگی گزار رہی ہیں، میرے مولا بڑی مشکلات ہوتی ہیں. اے اللہ، ان کو بھی باعزت نکاح کے رشتے کے ذریعے سہارا عطا فرما. پاکستان کو استحکام، سلامتی اور سر بلندی نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین 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 آمین. آپ افطار کیجئے، ہم بھی افطار کرتے ہیں، لیکن اس موقع پر ضرور غزہ کے رہنے والوں کو یاد کیجیے گا اور ان کی بھوک، ان کی پیاس کو اپنے سامنے رکھ کے ان کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. لوٹیں گے انشاءاللہ افطار کے بعد. تو محنت پہ بات کریں گے صاحب کہ نوجوان طبقے کو کس حد تک اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ محنت ہی جو ہے اس میں عظمت ہے، باقی اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو پھر محنت کرنا ہوگی. ملاقات کرتے ہیں آپ سے. جناب، ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں. اور آج آپ نے ماشاءاللہ اپنا 5واں افطار کا جو معاملہ تھا وہ بھی اللہ کے سپرد کر دیا، یعنی اس تیقن کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان روزوں کو اور عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اچھا جی، بات یہ ہے، یہ جو محنت اور توکل کا معاملہ ہے اس کو ذرا میں چاہتا ہوں نوجوان اگر اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوں تو تھوڑا سا سمجھ لیں. آج کل ایک پرابلم ہمارے یہاں بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ ایک شارٹسٹ اور سویٹسٹ جو ہے راستہ چاہتے ہیں کہ صاحب کوئی مختصر سا راستہ ہو اور ایک دم اوور نائٹ کوئی بانڈ ہمارا کھل جائے، کوئی لاٹری لگ جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جس میں ہم جو ہے وہ چند ایک دنوں کے اندر ترقی کر کے اس پیڈسٹل پہ پہنچ جائیں جہاں پہ پہنچنا چاہتے ہیں. دیکھیے، جب تک آپ اپنے آپ کو محنت کی بھٹی کے اندر باقاعدہ نہیں تپائیں گے، جب تک آپ اپنے آپ کو محنت کے پروسیس سے نہیں گزاریں گے، جب تک آپ ایک سرٹن ٹائم اپنے اوپر نہیں لگائیں گے کہ جہاں آپ جد و جہد مسلسل کریں، جہاں آپ کا نیت کا اخلاص ہو، جہاں آپ کا ایک ویژن ہو، جہاں آپ اپنے ایک گول کو، ایک ٹارگٹ کو سیٹ کریں اور پھر اس کو اچیو کرنے کے لیے محنت کریں. اور اس پورے معاملے کے اندر جب تک آپ اپنے رب سے اپنے آپ کو سنک نہیں کریں گے، اس وقت تک ذہن میں رکھیے گا ترقی آپ کے قدموں کو نہیں چھوئے گی یا نہیں چومے گی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ محنت کرنے کے بعد جو ہے وہ ریزلٹس آپ کے مطابق آ جائیں. بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے آپ محنت کرتے ہیں لیکن ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کے مطابق نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے مایوس ہو جانا ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ مزید محنت کریں اور محنت کریں اور محنت کریں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ریزلٹس بالکل آپ کے مطابق آ جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ریزلٹس اس سے بالکل مختلف آتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو کسی اور راستے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے، کسی اور منزل کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جو ہیں وہ کسی ایک شعبے کے اندر محنت کرتے ہیں لیکن ان کی نیم، فیم، ان کی پوزیشن، ان کا مقام، ان کا انٹروڈکشن جو ہے کسی اور شعبے میں بنتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس مقصد کے لیے چنا ہے یہ آپ کو نہیں پتا. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ صدقے دل کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ صبح و شام محنت کریں. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا صاحب کہ ہم بنیادی طور پہ دیکھتے ہیں صاحب چونکہ لوگوں کو کہ ایک بچہ ہے, ایک بچی ہے, اس نے کچھ بھی نہیں کیا, اس نے اچانک وہ اٹھا اور اس نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر چند ایک ویڈیوز اپنی ڈالیں, ایک دم وہ وائرل ہوا اور اس نے لاکھوں ڈالرز کمانا شروع کر دیے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ترقی کا راستہ ہے. نہیں, یہ ترقی کا راستہ نہیں ہے. ترقی کا راستہ وہی ہے کہ جہاں آپ اپنے ایپٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہوئے, آپ کی اپنی انٹینشنز کو دیکھتے ہوئے, آپ کے اندر کا جو انسان ہے نا, جس کے اندر ایک طلب ہے کام کرنے کی, اس کو اس پیشن کی طرف لگائیے جو پیشن آپ کو آپ کے گول کی طرف لے کے جائے. یاد رکھیے ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے یہاں معاشرے میں, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں صاحب کہ یہ جو کام ہے یہ ہمارے لیول کا نہیں ہے, ہمارے مطابق نہیں, ہم اس کو کیوں کریں. کام کبھی بھی چھوٹا نہیں ہوتا. یہ انسان کی جو سوچ ہے نا, سوچ یہ چھوٹی ہوا کرتی ہے. کام کبھی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوا کرتا. انسان کی جو اپنی اپروچ ہے وہ چھوٹی بڑی ہوتی ہے. آپ کو ہمیشہ ہر کام کو کرتے ہوئے یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس میں میرے لیے خیر رکھی ہے تو یقیناً اس میں مجھے خیر مل کے رہے گی, اور اللہ تعالیٰ نے اگر ترقی کے راستے اس میں رکھے ہیں تو یقیناً آپ کو ملیں گے. ایک شخص ہے, اس نے ٹھیلا لگایا, وہ چند ایک برس تک ٹھیلے پہ محنت کرتا رہا اور اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بوم دے دیا اور آج وہ جو آئیکن بن گیا. تو بات یہ ہے کہ وہ اس کی جہد مسلسل جو تھی نا, وہ جو اس کی جد و جہد مسلسل تھی, اس نے اس کو اس مقام تک پہنچا دیا. لہٰذا تن آسانی کو چھوڑیے, اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی اور دن رات محنت کرنی ہوگی, تب جا کے آپ کو رزلٹس ملیں گے. اور اگین وہی بات, آپ کا کام اس کسان کی طرح ہے جو ہل جوتتا ہے, جو پانی ڈالتا ہے, جو بیج ڈالتا ہے. فصل دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے. مایوس مت ہوئیے گا. محنت آپ کا کام ہے, رزلٹس صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہیں. جب انسان اس توکل سے کام کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے دنیا میں بھی ثمرات دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے ثمرات دیتا ہے. اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ جڑے رہیے. کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. لوٹ کے جو ہمارے پینلسٹ ہیں وہ آپ کو آج بتائیں گے, بڑی موٹیویشنل باتیں کریں گے کہ نوجوانوں کو بنیادی طور پہ کرنا کیا چاہیے. پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں دو شخصیات اس وقت میرے ساتھ, مفتی محمد فاروق القادری صاحب موجود ہیں اور ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب موجود ہیں. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے کہ نوجوانوں میں کس طرح سے اس بات کو ہم اس حتمی سوچ تک پہنچا سکتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو یہ لگے کہ صاحب محنت ہی ہے بنیادی طور پہ جو آپ کو کامیابی کے مدارج طے کروائے گی, لیکن اس کے ساتھ جب تک آپ توکل کو بنیاد نہیں بنائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. تربیت اور غور و فکر کی ضرورت ہے. وہ غور و فکر خود بھی کریں کہ جب سے نسل انسانی وجود میں آئی ہے اس وقت سے آج تک جتنے کامیاب لوگ ہیں ان کی زندگی جہد مسلسل اور متواتر محنت سے عبارت ہے. بالکل ایسا. مثلا سب سے ٹاپ آف دا لسٹ جو کامیاب انسان تھے وہ انبیاء تھے. یقیناً ان کی ساری زندگی سٹرگل سے بھری ہوئی ہے. بالکل اسٹرگل. انہوں نے محنت مزدوری بھی کی ہے اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام بھی کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے تجارت بھی کی ہے, بکریاں بھی چرائی ہیں, آپ نے پھر مکہ میں تبلیغ دین کا کام کیا, مدینہ طیبہ میں آئے ریاست قائم کی, پھر پوری دنیا میں اسلام کا پرچار کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید میں ساری نسل انسانیت میں یہ جو بات کرنے لگوں یقیناً یہ بات اپنی جگہ بجا ہے کہ سب سے مصروف انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یقیناً. تو آپ کی زندگی مسلسل محنت سے عبارت. اس کے بعد آج تک سب سے پہلے انہیں غور کرنا چاہیے کہ آپ کے ملک میں یا دنیا میں جتنے کامیاب لوگ ہیں انہوں نے محنت کی ہے تو اس نتیجے پر پہنچے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری تربیت کے اندر یہ چیز شامل ہونی چاہیے. بلکہ میں سمجھتا ہوں ممبر و محراب سے جو گفتگو کے عنوانات ہیں ان میں محنت اور مزدوری کی فضیلت اور فوائد
اور حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اور اس سے ماورا ہو کے کہ وہ شعبہ چاہے چھوٹا یا بڑا ہے. بالکل, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. آج کل کے نوجوانوں میں یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ یہ کام میرے لیول کا نہیں, میرے لیول کا نہیں. بھائی آپ دیکھیے, آپ جس کام کو سب سے حقیر سمجھتے ہیں, انبیاء اکرام علیہ السلام وہ کام کرتے رہے ہیں. اس کا بکریاں چرانا, بکریاں چرانا, کپڑے سینا, فرنیچر بنانا, ان کو ہمارے ہاں اتنا, لیکن یہ کام حقیر نہیں ہے. انبیاء اکرام نے یہ کام کر کے محنت اور کام کی فضیلت کو اور عظمت کو ظاہر کیا ہے. بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ توکل جب آپ اللہ تعالیٰ پہ کرتے ہیں, یہ ہے بنیادی, تو توکل سے آپ اللہ کی کفالت میں آ جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ اکبر. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, اب ذہن میں یہ بات تازہ رکھو کہ اللہ اس کے لیے کافی ہے. جب اللہ آپ کو اپنی کفالت میں لے رہا ہے, کیا بات, اور آپ کی خاص مدد کا وعدہ کر رہا ہے, تو کیوں پریشان ہونا, کیوں مایوس ہونا. ایک سوال, بہت سے نوجوان یہ میں نے دیکھا ہے, انزائٹی کا شکار, ڈپریشن کا شکار صاحب, مطلب مایوسی کا شکار, بڑی محنت کر لی زندگی میں صاحب, رزلٹس وہ نہیں آتے جو رزلٹس آنے چاہیے. مطلب کیا وجہ ہے کہ جی ہم سے بعد کے لوگ آگے نکل گئے, ہماری اتنی محنت, اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. مطلب کیا محنت رائے گاہ ہو جاتی ہے؟ میں عرض یہ کروں جناب, اس میں یہ جو سوچ ہے نا کہ میں کیوں پیچھے رہ گیا اور یہ کیوں آگے چلا گیا, یہ کئی ہماری نفسیاتی خرابیوں کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1, ہم اپنے آپ کو دوسرے سے تقابل میں کیوں لاتے ہیں. بالکل ٹھیک. میں اپنی ذات کو دیکھوں نا کہ میں نے محنت کی اور اس میں کیا کمی رہ گئی. ٹھیک ہے. اور میں نے محنت کیوں نہیں اس درجہ کی جس درجہ کی اس نے کی. بالکل ٹھیک ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ محنت کرنے کے بعد یہ یاد میں رکھیں کہ نتیجہ آپ کی مرضی کا مل جائے تو اللہ کا انعام ہے. ٹھیک ہے. نتیجہ آپ کی منشا اور مرضی کا نہ ہے تو بھی اللہ کا انعام ہے. یقیناً وہ ہے نا کہ ایک اس کی چاہت ہے, ایک میری چاہت. ہاں, لیکن اگر اس کی چاہت کے مطابق ہوا تو اس سے اچھی اور کیا چاہت ہے. اور کیا. دیکھیں, اس میں ممکن ہے کہ آپ اگر وہی کامیابی پاتے جو اس شخص نے پائی تو آپ سرکش ہو جاتے, آپ فتنہ پرور ہو جاتے, بیماری لگ جاتی, آپ کو کوئی بیماری لگ جاتی, آپ کسی مصیبت میں پھنس جاتے. تو اللہ نے وہ نتیجہ آپ کو نہ دے کر نہ جانے کتنی قباحتوں سے بچایا ہے. اس لیے آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں, محنت کرنا آپ کا کام ہے. جو رزق آپ کے لیے بہتر ہے قدرت وہی آپ کو عطا کرے گی, چاہے وہ دنیا میں کامیابی ہو یا کمزوری ہو, دونوں صورتوں میں بالآخر بہتری آپ کی. یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ محنت رائے گاہ کبھی نہیں جاتی. نہیں جی, یہ تو وعدہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. محمد طارق صاحب لاہور سے, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب جی طارق صاحب فرمائیے. جی الحمدللہ. جی اچھا, میرا سوال مفتی فاروق صاحب سے یہ ہے کہ ہم 4 بھائی اکٹھے رہتے ہیں ایک گھر میں, ٹھیک ہے, اور ہم جو ہمارا چھوٹا بھائی ہے وہ اس قابل نہیں ہے, اسے ہم فطرانہ دے سکتے ہیں, اسے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اچھا, آپ کے 4 بھائیوں میں سے ایک بھائی جو اس قابل نہیں ہے, مطلب فائنینشلی آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ و فطرانہ اس کو دینے کے, نا یہ بات ہے؟ جی جی ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اصغر صاحب بہاول نگر سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی جناب. سر آپ کا پروگرام صبح کے ٹائم بھی دیکھتے ہوتے ہیں, ہمیں نا سانس کا مسئلہ ہے. اللہ اکبر. روزے کے دوران نا سانس بہت اوکھا ہو جاتا ہے, اسی وجہ سے آپ مفتی صاحب سے پوچھنا تھا بھی ہمیں روزہ چھوڑیں انہیلر استعمال کرنا پڑتا ہے. اچھا, آپ انہیلر استعمال کرتے ہیں. بالکل آپ کو بتا, اسی کی وجہ اس بارے میں بتا دیں مہربانی. بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے پیار کا. محمد عمر صاحب حافظ آباد سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب. جی 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 ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں. ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کرو یار, ٹی وی کی آواز کو. ہاں بند کر دو بھائی, جلدی بند کر دو, جلدی بتائیں. یار سمجھ نہیں رہا, آپ کی بات سن نہیں رہا ہے وہ, جلدی بند کریں. ہلو, چلے گا آپ. ہلو, جی آواز آ رہی, فرمائیے جلدی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر میرے سے روزہ چھوٹ جاتا ہے یا پھر روزہ میرے سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس صورتحال میں مجھے کتنا جو روزہ چھوٹ جائے یا ٹوٹ جائے کیا کرنا چاہیے بتائیے. روزہ چھوٹ جائے یا ٹوٹ جائے تو پھر ہم اس کی قضا کریں گے. ٹھیک ہے. رمضان کے بعد ایک روزہ رکھیں گے, اور اگر جان بوجھ کے توڑا ہے تو پھر اس کا کفارہ ادا کریں گے. 2 مہینے کے مسلسل روزے. 2 مہینے کے مسلسل؟ جی. اگر جان بوجھ کے
جان بوجھ کے توڑا تھا۔ کوئی ایزیسٹ وے؟ ایزیسٹ وے یہ ہے کہ روزہ نہ توڑیں، روزہ قائم رکھیں۔ اچھا، واہ جی واہ، کمال ہو گیا۔ 4 بھائی ہیں، ایک بھائی فائنینشلی مضبوط نہیں ہے، جی، تو کیا وہ اپنی زکوٰۃ اور فطرانے کے پیسے ان کو دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ اور جتنے بھی صدقات واجبہ ہیں جیسے فطرانہ بھی ہے، یہ اپنی اصل کو یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، نہ ان کو دے سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی اولاد کو، جیسے میرے بچے بچیاں ہیں، ایک خون کو نہیں دے سکتے، بہن بھائیوں کو دی جا سکتی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مطلب تو آپ اپنے مال، صاف مال میں سے دینا بہن بھائیوں کو۔ اچھا، انہیلر استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی کو بہت پرابلم ہوتی ہے اور وہ انہیلر کے بغیر پورا دن نہیں نکال سکتا تو وہ روزہ چھوڑ دے، رخصت ہے۔ جب طبیعت ٹھیک ہو گئی تو قضا کر لے گا، اور اگر نہ ہو سکی تو فدیہ ادا کر لے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب، فائنل کامنٹ، یار نوجوانوں کو ذرا بوسٹ کریں، محنت کریں، ذرا باہر نکلیں، کچھ کریں، مطلب اللہ پر توکل کریں، اس کے پھر ثمرات دیکھیں دنیا آخرت میں کیسے ملتے ہیں۔ سر میں توکل پہ نوجوانوں کے لیے ایک ایسی حدیث آپ کو سامنے بیان کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے، جو دنیا و آخرت میں ان کی بڑی رہنمائی کرے گی انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر پچھلی امتوں کو پیش کیا گیا۔ انبیاء کرام آتے تھے، اپنے ساتھ ان کی امت ہوا کرتی تھی، تو کچھ انبیاء کرام کے ساتھ ان کی امت میں 10 امتی ہوں گے، کچھ میں 100 ہوں گے، کچھ میں 500 ہوں گے، کچھ میں 1000 ہوں گے، کچھ ایسے انبیاء کرام بھی تھے جو کہ بغیر امتیوں کے تھے۔ تو اتنے میں دیکھتا ہوں کہ ایک بڑی جماعت میرے سامنے سے آتی ہے، اور میں نے جبرائیل امین کو کہا کہ جبرائیل یہ کیا میری امت ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ افق کی جانب اپنی نظر دوڑائیں۔ آپ جب افق کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک بہت ہی بڑی جماعت ہوتی ہے، اللہ، اور اس جماعت کا جو اگلا دستہ ہوتا ہے اس میں 70,000 امتی ایکسٹرا ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو آپ کی امت میں سے تھے، اللہ پر توکل کرتے تھے، غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کرتے تھے، کوئی فتنہ پردازی نہیں کرتے تھے، کوئی شک شبے میں نہیں پڑتے تھے، جادو ٹونے یا 500 میں نہیں جاتے تھے، یعنی 100% اللہ کی جو بھی طرف سے آپ کو ملتا تھا اس پہ خشوع اور خضوع سے زندگی گزارتے تھے۔ اب نوجوان نسل کے لیے یہ ہے کہ ان 70,000 میں آپ اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔ واہ، بہترین ہے، بہترین، مطلب بات وہی ہے، محنت کیجئے لیکن محنت پر تفاخر مت کیجئے، اللہ پر توکل کیجئے، ریزلٹس اللہ اچھے دے دے۔ وقال مفتی صاحب انعام ہے، نہ ملے مایوس نہیں ہونا، پھر اٹیمپٹ کرنا ہے، پھر اٹیمپٹ کرنا ہے، انشاءاللہ کامیابی آپ کو مقدر ہوگی۔ زندگی رہی اور سانسیں رہی تو رات کو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے سحری کے وقت۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔